اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سورہ صافات کی جو اسٹڈی چل رہی ہے، اور ہم نے آیت نمبر 132 تک پچھلے ویک مکمل کیا تھا، اور اس کے اندر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر تھا تسلسل سے، اور پھر الیاس علیہ السلام کا ذکر تھا، اور پھر الیاس علیہ السلام اور جو بال کی عبادت ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور آج اسی سیکوینس کے اندر آگے لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر 133 سے 148 148 تک کور کریں گے۔ تو میں ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اسے اور اس کے اہل سب کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والی والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ تم صبح کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو، اور رات کو بھی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر کشتی والوں نے پورا ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ تب اسے مچھلی نے نگل لیا، جبکہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن، مطلب یعنی روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ پھر ہم نے اسے چٹکیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت، بریکٹ میں کدو لکھا ہے، اگا دیا۔ ہم نے اسے 1 لاکھ انسانوں کی طرف بھیجا، یا اسے بھی کچھ زیادہ۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اچھا، اب سورہ اس کیونکہ کچھ نقشہ ضروری ہے بنانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آم، اتنے زیادہ انبیاء کا ایک ہی جگہ پہ ذکر کر دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے شاید بہت زیادہ واقعات ایک ہی تسلسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے لے کے آ رہی ہے، اور ایک بڑی سلسلہ وار، جیسے صف بائی صف ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے بڑی طاقت کے ساتھ، جس میں کوئی گیپ نہیں، اور اس کے اندر کچھ چیزیں سامنے لے کے آئی جا رہی ہیں۔ ہر نبی کسی چیلنج کی وجہ سے نبی تھا، مطلب ہر نبی جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو ہینڈل کرا تھا۔ اب یہ معاملہ شروع ہوا جو سلسلہ نبوت کا سورہ صافات میں، جب قریش کو مثال دی جا رہی ہے، اور ہم کو ایز اے امت محمدی مثال دی جا رہی ہے نوح علیہ السلام سے۔ اب نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت بت پرستی آفیشلائز ہو گئی تھی، اور انہوں نے خداؤں کے باقاعدہ نام رکھ لیے تھے، اور اس کی ابتدا ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ان کے فوت ہو گئے، اور پھر شیطان نے آ کے کہا کہ جو لوگ چلے گئے ہیں آپ جو ہے ان کے مجسمے بنا لیں، اور پھر ان کو یاد رکھیں، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ سے دھیان ہٹ کے ان مجسموں پہ چلا گیا، تو بت پرستی شروع ہو گئی۔ یہ تو ایک لائن بنی۔ پھر نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ شیاطین نے عورتوں کے ساتھ شادیاں کی، اور یہ بھی تفاسیر میں آتا ہے کہ پھر وہاں پہ ایک ہائیبرڈ نیشن کریٹ ہوئی، کہ مطلب ایک شیطان جب عورت کے ساتھ شادی کرے گا تو وہاں پہ جو نسل ہوگی وہ شیطانی نسل ہوگی۔ تو وہ ایک نسل ایسی تھی وہاں پہ جو بہت شر والی تھی، اور بے حیا بھی تھی، اور جھگڑالو بھی تھی۔ اب نوح علیہ السلام ان کو دعوت اور تبلیغ دے رہے تھے، اور ان میں کوئی بھی خیر نہیں تھی، جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام، جب ان کے متعلق آتا ہے کہ 900 ساڑھے 900 سال جب انہوں نے تبلیغ کی، اور لوگ نہیں مانتے تھے، اور پھر 60 یا 70 لوگ ایمان لے کے آئے ان کے اوپر، تو نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ یا اللہ ان میں سے آپ کو کسی کو چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ یہ روئے زمین پہ اگر رہیں گے تو یہ فتنہ کریٹ کریں گے۔ اب مطلب اس وقت کچھ ایسی خرابی آ گئی تھی انسانی سوچ میں، یا یا اس کے مزاج میں، یا اس کی جبلت میں، اس کی جسمانیت میں، کہ وہ دماغی باطنی طور پہ انسان رہا ہی نہیں۔ ایک تو شرک آ گیا، پھر اس کے بعد شیطانیت بہت بڑھ گئی، تو وہ جو انسان تھا وہ انسان نما جانور بن گیا۔ اور نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ رسول تھے، ان کو کیوں رسالت دی گئی کہ اس ٹائم پہ نظام بگڑ گیا تھا۔ مطلب ان کو جو صحیفے دیے گئے، یا ان کو جو کتاب دی گئی ایز اے رسول، اس کے اندر نظام کی اصلاح کی چیزیں تھی، کہ جیسے شریعت میں آتا ہے کہ زنا کریں گے تو یہ گناہ ملے گا، یا اگر چوری کریں گے تو یہ گناہ ملے گا، کہ مطلب اب نظام بگڑ گیا ہے، اور اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کے لیے آپ کو اصلاح حکمتاً کرنی ہے، آپ نے مطلب اصلاح کے لیے آپ کو ایسے نظام کو رائج کرنا ہے جس سے پھر عوام الناس کی اصلاح ہو۔ جیسے اگر زنا جب ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر حد لگتی ہے، پورا پروسیس ہے، تو پھر اگر کسی کو رجیم کرتے ہیں، پتھر مار کے مار دیتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے پورے سوسائٹی کے اندر ایک
میسج جاتا ہے کہ یار کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے فری میں بھی برا کام کرنے کو ملے، اتنا برا انجام دیکھ کے انسان کا مزہ اور انسان کی جو جو اندر کی جو ایک وہ برے کام کرنے کی جو کیا کہتے ہیں نا انسٹنکٹ یا حص ہے، وہ اس کے خوف یا اس کا نتیجہ دیکھ کے وہ دب جاتی ہے۔ یہ ہے شریعت۔ تو اب نوح علیہ السلام رسول تھے، اللہ کے پہلے رسول تھے، اور اس وقت بت پرستی، فتنہ انگیزی، بے حیائی اسٹیبلش ہو چکی ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نوح علیہ السلام کے ذکر سے شروع کرتے ہیں سورہ صافات میں، کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے جو ان کے اتباع میں تھے، اس وقت ان برے کاموں کی وجہ سے دنیا آلموسٹ برباد ہونے والی تھی، کیونکہ انسان کے اعمال کے ساتھ دنیا چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان ایمان والوں کو بچایا ایک کشتی کی فارم میں، اور پھر آگے ان کے جو بتایا کہ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والی عورت تھی، اور پھر ان کے ایک بیٹا پیچھے رہ جانے والا تھا، اور 3 بیٹے ان کے، اور کچھ 60-70 لوگ اس کشتی میں تھے، اور یہ کشتی پھر، اور یہ علاقہ ہے، یہ عراق کا علاقہ ہے، جو آرکیالوجی، اگر فرام آرکیالوجک پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں تو یہ عراق کا علاقہ بنتا ہے، جو کہ میں نے اس کو ایک میپ کیا تھا اپنے پاس کہ کون سا نبی، تو نوح علیہ السلام میرا عراق میسوپوٹیمیا، اور وہ جو اس وقت یہ میسوپوٹیمین تہذیب، اور اس وقت ارلی آغاز تھا بت پرستی کا، اور ایجپٹیولوجی اس کا بھی آغاز ادھر ہی ادھر سے ہی ہوا، اور اسی ٹائم پہ یہ ویدک ہندو دھارمک ریلیجنس کا بھی آغاز ادھر سے ہی ہوا۔ مطلب پوری دنیا کے اندر ایک نئی اسٹیبلشمنٹ تھی، تو پھر ایک رسول کی ضرورت تھی جو اس پورے نظام کو پھر پہلے پہلے صاف کیا گیا، اور اس کے بعد ایک طریقہ دیا گیا کہ اس کے مطابق انسانیت آگے چلے گی۔ تو ان کا علاقہ کون سا بنتا ہے؟ ان کا علاقہ بنتا ہے عراق کا۔ اوکے جی، تو یہ تو نوح علیہ السلام کی بات ہو گئی، اور میں آپ کے سامنے ایریاز اس لیے لے کے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کو اس سورہ صفات میں جب تمام انبیاء کا اکٹھا آپ کو ذکر کر کے بتایا گیا ہے، تو یہ سمجھنا ہے کہ کتنا بڑا ایریا اور کتنی بڑی ایکٹیویٹیز مجھے اور آپ کو چند آیتوں میں بتا دی گئی ہیں، اور اس سے کتنے زیادہ میسیجز ہمیں ایکسٹریکٹ کرنے ہیں، اور ان کاموں کو دوبارہ ہونا نہیں چاہیے دنیا میں۔ تو یہ نوح علیہ السلام سے معاملہ شروع ہوا، پھر نوح علیہ السلام کے بعد جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے، 3-3.5 ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد یمن اور سعودی عرب میں اسی جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے تمام یہ جو تمام انبیاء ہیں، جو نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ لگاتار حضرت جو ان کے بیٹے تھے سام، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے 3 بیٹے تھے حام، سام اور یافس۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ جی۔ اب نوح علیہ السلام جو ہیں، نوح علیہ السلام کے ٹائم کے تقریباً ساتھ ہی صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا ٹائم ہے، جو کہ ایک یمن میں تھے اور ایک سعودی عرب میں تھے، اور یمن میں تھے، اور صالح علیہ السلام ہیں الولا میں۔ تو یہ سعودی عرب میں رہنے والے لوگوں کو یہ جو ٹریڈ راؤٹ تھا سعودی عرب سے یمن جاتے وقت، یا سعودی عرب سے شام جاتے وقت، مکہ سے یمن جاتے وقت یا مکہ سے شام جاتے وقت، ان کو یہ تمام علاقوں کی سینس تھی، ان کو عاد کا بھی پتہ تھا یمن جاتے وقت، اور ان کو سمود کا بھی پتہ تھا الولا جاتے وقت۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ انیشلی عراق سے ہی تھے، جہاں نوح علیہ السلام نے سٹارٹ لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں تھے۔ مطلب نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر تقریباً 1,500 سال یا 2,000 سال کے بعد پھر عراق کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا پورا علاقہ آیا، کہ پورا واقعہ آیا کہ ان کو کیسے آگ میں ڈالا گیا، کیسے انہوں نے بت توڑ دیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ان کو بشارت دی گئی ایک حکیم بیٹے کی، پھر وہ اس کی قربانی کا پورا واقعہ، جس کا ایک ریفرنس حج کے ساتھ ہے، جو کہ پچھلے ویک ہم الحمدللہ ریکارڈ کر چکے ہیں کہ حج کیا ہے، اور اسلام کے 12 مہینے اور حج کیا ہے، حج کے اندر کیا ریوائول ہے، کیا چیز ریوائو ہو رہی ہے حج کے کانسیپٹ میں۔ چاہے میں حج کروں چاہے میں حج نہ کروں، لیکن حج ہے اپنے رب کو مرکز مانتے ہوئے اپنی ہر چیز جو کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی ذات کی محبت کو دل میں بسانے میں اگر آڑے آئے گی تو میں اس چیز کو پس پش ڈال دوں گا۔ لیکن میسج بہت کلیئر ہے کہ اللہ قربانی لیتے نہیں، اللہ صرف آپ ہی کی جو آپ ہی کا جو اظہار ہے اس کو صرف ایک دفعہ، اس کو تو پتہ ہے کہ آپ اس کے ہیں، میرے اور آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی کہاں؟ عراق سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہاں سے عراق سے نکلے اور فلسطین چلے گئے، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا نکل کے، اور اللہ نے کہا کہ چلے جائیں، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کر لی۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام کا جو آج ہمارا ڈسکشن کا پوائنٹ ہے لاسٹ، یونس علیہ السلام بھی نکل کے کسی جگہ سے دوسری جگہ گئے تھے۔ نبی کی جہاں ڈیوٹی لگی ہو، نبی اس جگہ سے نہیں جا سکتا جب تک کہا نہ جائے، نبی وہ علاقہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ آفیشلی اس ایریا میں رہتا ہے، وہ اس ایریا کے لوگوں کی ہدایت کا اس کا قلب، یا وہ ایک 1 پوائنٹ کانٹیکٹ ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ لوگوں کا اتنا ویژن نہیں ہے کہ وہ کنیکٹ کر سکیں اپنے آپ کو اللہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر عراق سے نکلے، اور
ابراہیم علیہ السلام وہاں سے فلسطین چلے گئے، اسرائیل فلسطین چلے گئے۔ اب فلسطین سے پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور انہوں نے اپنی وائف کو، جو پہلے پچھلے سیشن میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، انہوں نے اپنی وائف کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو مکہ میں لا کے چھوڑ دیں۔ اب امیجن کریں کہ وہ عراق سے چلے اور سعودی عرب آئے، تقریباً 1200 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، یہ گاڑی پہ تقریباً 14 گھنٹے میں کور ہوتا ہے، اور اگر آپ غالباً پیدل جا رہے ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ مہینہ بھی لگ سکتا ہے اس کے اوپر۔ اب وہ وہاں سے چلے اپنی بیوی اور بچے کو لے کے، اور یہ مکہ میں چھوڑ کے واپس چلے گئے، اور پھر جب واپس گئے تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور ابراہیم علیہ السلام جس وقت نکلے تھے عراق سے، بیبلون سے، ان کے علاقے کو بیبلون بھی کہتے ہیں، تو وہاں سے جب نکلے تھے تو لوط ان کے چچا زاد بیٹے تھے اور ان کی وائف سارا، یہ دو بندے ان پہ ایمان لے کے آئے تھے اور دل سے ایمان لے کے آئے تھے۔ تو یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے۔ لوط علیہ السلام کو بھیج دیا سدوم اور گمورہ کے علاقے میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کے فلسطین میں آئے تو وہاں انہوں نے لوط علیہ السلام کو جارڈن بھیج دیا، جو کہ فلسطین کا ایک علاقہ ہے، اور خود وہ ابھی فلسطین میں ہے۔ اب ادھر سے ایک کنیکشن نکلے گا لوط علیہ السلام کی ڈسکشن کا، جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اسی ٹائم پہ، جس ٹائم پہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسی ٹائم پہ لوط علیہ السلام بھی۔ اب لوط علیہ السلام ہومو سیکشولیٹی، مرد مرد سے شادی کرے گا اور عورت عورت سے شادی کرے گی، LGBTQ++ جو کہ آج چل رہا ہے، غالباً آج اس سے بھی ورس کام چل رہا ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو لوط علیہ السلام، اب نوح علیہ السلام کی قوم اس ٹائم پہ پوری دنیا پہ جو صفائی کی گئی تھی، اس میں بت پرستی کو ختم کیا گیا، اس میں بے حیائی کو ختم کیا گیا، اور وہاں سے ایک ریفرنس لوط علیہ السلام کا بھی اب کیسے نکلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی بے حیائی کی حدیں پار کر گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ شیاطین جن عورتوں کے ساتھ شادیاں کر کے بچے پیدا کر رہے تھے، وہ بچے اور وہ عورتیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا مس یوز ہوا، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ جانور بھی ایون پلوٹ ہو گئے اور ہر چیز خراب ہو گئی، فطرت بدل دی گئی۔ اب اس سب کو جب ختم کر دیا، دوبارہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں تقریباً کوئی 1000 سال کے بعد کیسے وہ دوبارہ چیز اپیئر ہو گئی؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں سمجھنا ہے اس پوری تفسیر کی اسٹڈی کے اندر، کہ 100 یا 1500 سال کے گیپ پہ، یا 500 600 سال کے گیپ پہ، یا 100 سال 200 سال کے گیپ پہ، عموماً جو کم سے کم نبی آئے ہیں وہ تقریباً 100 سال کے اوپر ہے، مطلب 100 سال 200 سال، اور کبھی 600 سال کا بھی گیپ ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کبھی جو بڑے انبیاء کسی جگہ پہ آ رہے ہیں تو وہاں پہ 1000 سال کا بھی گیپ ہے۔ لیکن دوبارہ وہ چیز ریوائو کیسے ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں نے تو اس بستی کو بالکل ہی ختم کر دیا تھا، ایٹ لیسٹ وہاں وہ دوبارہ نہیں شروع ہو سکتی۔ لیکن دوبارہ لوط علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام کے علاقے میں یہ کام پھر کیسے شروع ہو گیا؟ اچھا، اس کو ابھی چونکہ ہم اس کا جغرافیہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ کام کیسے شروع ہوا ہے اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اور اسحاق سے پھر آگے یعقوب، اور یعقوب سے یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، اور وہاں سے ان کو اٹھا کے مصر لے جایا گیا، اور پھر مصر میں موسیٰ اور ہارون۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک چین میں آپ دیکھیں گے فلسطین سے وہ مصر پہنچ گئے، 2 نبی، 3 نبی مصر پہنچ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون، پھر موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اب یہ میں سورہ صافت کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ پھر موسیٰ اور ہارون کی واقعے کے بعد الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا، کیونکہ الیاس علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہاں سے ایجپٹ سے نکل کے واپس آ گئے، دریا پار کر کے، اور پھر بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین میں داخل ہوئے، حضرت یوشا، غالباً مجھے ان کا نام بھول گیا، یوشا بن نون تھے یا کون تھے، جو کہ مجھے ہمیشہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ان کے ساتھ پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تو ڈیتھ ہو گئی، بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ تو جہاد نہیں کیا، اور وہ پورا واقعہ ہم پہلے غالباً ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر نیکسٹ نبی کے ساتھ وہ پرانے لوگ جب مر گئے تو یہ لوگ دوبارہ پھر فلسطین میں داخل ہوئے اور ان کو اللہ نے فتح دی۔ بٹ اب اس کے بعد اگین اسی علاقے میں یوسف علیہ السلام کا ٹائم، اب تقریباً ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے بعد تقریباً، سوری، موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2000 سال کا لگ بھگ فاصلہ ہے، اور پھر موسیٰ کے بعد اور ہارون علیہ السلام کے بعد داؤد اور سلمان علیہ السلام کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد پھر الیاس علیہ السلام کا ٹائم ہے، اور پھر یونس علیہ السلام کا ٹائم۔ تو الیاس ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے، یہ بھی فلسطین میں آئے، یہ بھی لبنان میں فلسطین میں ہی آئے۔ اب یہ پورا واقعہ، چونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم الیاس علیہ السلام کو ڈسکس کیا تھا، اینڈ اب واپس اس دفعہ یونس علیہ السلام کو ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام پھر عراق میں مبعوث ہوئے، جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، جہاں پہ نوح علیہ السلام تھے، وہاں پہ اگین یونس علیہ السلام
پہ ڈسکشن ختم ہو رہی ہے. آپ امیجن کریں، ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ عراق سے کام شروع ہوا، فلسطین آیا، عراق سے کام شروع ہوا، مکہ آیا، فلسطین سے کام مصر میں گیا، مصر سے دوبارہ فلسطین میں آیا، پھر فلسطین سے دوبارہ اب بات ریورٹ پیچھے جا رہی ہے عراق میں، اور یونس علیہ السلام کا ذکر عراق میں ہے. اور پھر یہاں سے ایک ریفرنس کے ساتھ لوط علیہ السلام کا ڈسکشن ہمیں آج لوط علیہ السلام اور ہم نے یونس علیہ السلام کی بات کرنی ہے. تو لوط علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اب نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے وہ فلسطین میں ہے. سمود اور گمورہ کے جو علاقے ہیں، جب آپ مکہ سے جارڈن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے الولا صالح علیہ السلام کی قوم آتی، پھر شعیب علیہ السلام کی قوم آتی ہے، پھر آگے بعد یہ موسیٰ آتی ہے، اس کے بعد ڈیڈ سی آتا ہے، اور ڈیڈ سی کے بعد آگے پھر فلسطین آ جاتا ہے. اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بات سٹارٹ ہوئی تھی اور نوح علیہ السلام کے ٹائم سے، اور یہ جو لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ نہیں، یہ نام ہے منظروں کے. ایسے لگتا ہے کہ کچھ تصویریں اور ان کے نام ہیں. جب وہ آپ اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو پکچر آپ کے سامنے کھلتی ہے کہ عربس جو تھے وہ کسی منظر کشی یا کسی انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ انہوں نے چیزوں کے نام رکھے ہوئے تھے. الغرض اس زبان میں جب آپ قرآن یہ زبان ہی خالی سمجھ جائیں، جیسے کلاسیکل عربک، یا کیوں جو علماء میں جو پائے کے علماء ہیں جن کی تفاسیر یا جن کی بات میں گہرائی ہوتی ہے، فار ایگزامپل ڈاکٹر اسرار صاحب، یا فار ایگزامپل فرت ہاشمی، ڈاکٹر فرت ہاشمی، یا کوئی بھی آج کل نعمان علی خان ہے، یا کوئی بھی آج کل کا پرانا ہمارے ٹریڈیشنل علماء، جو لوگ عربی سیکھتے ہیں، کیوں وہ قرآن کو اتنا بہتر بتا پاتے ہیں؟ کیونکہ اس میں لفظوں کے پیچھے جڑے ہوئے سین ہیں، منظر ہیں، ڈائیگرامز ہیں. اگر خالی وہ لفظ آپ سمجھ جائیں تو آپ بہت حد تک اس کا ایک جو بنیادی میسج ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب لائف جڑتی ہے تو پھر اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب اس لفظ کو کیسے استعمال کیا گیا اور اس میں سے ہمارے لیے کیا حکم اور میسج ہے. تو جو اب یہ پوری جغرافیہ جب سامنے آ گیا تو اب میں آپ کے سامنے یہ ڈسکس مطلب آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، کہ جب نوح علیہ السلام پہ سب اللہ نے ختم کر دیا اور عذاب آیا، تو اب تو وہ دوبارہ دنیا میں اپیئر نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پھر لوط علیہ السلام کا ٹائم بالکل ان سے کوئی 1500 سال کے فاصلے پہ دوبارہ وہ چیز دوبارہ دنیا میں آ گئی. پھر ان کا وہ کام ختم کیا گیا اور بے حیائی اب عربس کو بتایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اس ٹائم پہ بھی ممکن تھا کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہو یا چلا گیا ہو، اور آج کی ڈیٹ میں وہ تمام جو برائی تھی اب دوبارہ واپس آ گئی. کیسے واپس آئی؟ ہوتا کیا ہے کہ جس وقت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ تمام چیزیں واش آؤٹ کر دی گئی، دبا دی گئیں، ختم کر دی گئیں، آہستہ آہستہ شیطان پھر انسان کی کمزوریاں دیکھ کے اس کو آئیڈیاز انجیکٹ کرنے لگتا ہے. اگر کسی کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں، شہوت پہ کنٹرول نہیں، اور اس کو اور وہ جو بھی فیکٹرز ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ ایکسپلائٹ ہوتا 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 کسی ایسے ڈیزاسٹر کی طرف چلا جائے گا جیسے لوط علیہ السلام کی قوم تھی. کسی کو بہت لالچ ہے تو آہستہ 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 اس لالچ کے پیچھے پھر وہ اپنا دینی ایمان بیچ کے وہ کسی جادو کے کام میں پھنسے گا. کسی کو طاقت کا بہت نشہ ہے تو آہستہ آہستہ وہ لوگ دوبارہ عاد علیہ السلام، ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرح ہو جائیں گے. انسان کے اندر انہی اٹیکس کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ چیزیں ریوائیو ہوتی ہیں. پلس پھر انسان جب ایکسپلور کرتے ہیں چیزوں کو دنیا میں تو ان کو پرانے ریفرنسز ملنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اب یہ جو ایکسپلوریشن کا نالج ہے، ایجپٹیولوجی ہے، سعودی عرب میں بہت کچھ ہے، دنیا میں بہت سی جگہ پہ ہے. اب عراق سے کتنا کچھ اٹھایا امریکن آرمی نے عراق وار میں، اور اس کو ان کو یہودیوں کے پاس پہنچا دیا. ٹائم ٹریولنگ، شیطانوں سے کمیونیکیٹ کرنا، گندے کاموں کو کروا کے اچیو کچھ کرنا، جس کی ایک آج کل کی لیٹسٹ ایگزامپل ایپسٹین فائلز ہے. اب یہ تمام گندا فلتھی نالج اور یہ طریقہ، یہ تمام بہت پہلے کہیں شیطان نے جب بھی انسان سے کروایا، نام انسان پہ لگ گیا، وہ پیچھے بیہائنڈ دا اسکرین وہ صرف وسوسے ڈال رہا ہے اور بندہ اس طریقے پہ چل رہا ہے، اور پھر انسان اس کو دوبارہ ریوائیو کرتا ہے اور پھر اس پوزیشن پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو ایسے ہر دفعہ اس کو ختم کرنے کے بعد انسان ہی ان چیزوں کو دوبارہ نکال کے باہر لے کے آتا ہے. انسان یا تو شر لے کے آتا ہے یا انسان خیر لے کے آتا ہے. یہ مجموعہ ہے دونوں چیزوں کا. تو میرے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جڑ سے ختم کر دیا لوط علیہ السلام کی قوم کو، تو یہ سارا چیز اب کیوں دنیا میں دوبارہ واپس آ رہی؟ مطلب اس علاقے میں وہ دوبارہ کام نہیں ہوگا، بٹ وہ گندگی انسان کے اندر سے ہی نکلی تھی، اور وہ دوبارہ اس وسوسے اور شیطانیت کے ساتھ دوبارہ انسان کے اپنے اندر سے وہ چیز نکل سکتی. اور در حقیقت جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام پرانے برے کام، گندے کام، بت پرستی، بے حیائی، دو نمبری اور جو بھی ظلم زیادتی تھی وہ سب واپس آ جائے گی. امت محمدی کا ایج یہی ہے کہ یہ ہر چیز سے فائٹ بھی کریں گے. ان کے پاس ہر پرانے گمراہی، وسوسے اور ظلمت سے بچنے کا طریقہ بھی ہے. ان کے پاس ہدایت بھی ہے. ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ ذات ہے جو کہ سردار الانبیاء ہیں، اور یہ امت چنی ہوئی امت ہے. کیوں؟ یہ تمام چیلنجز کو اکٹھا فیس کریں گے، یہ الگ الگ فیس نہیں کریں گے.
اور پھر ان کے پاس تمام چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ایک کٹھی کتاب دے دی گئی ہے۔ اب جب آپ اسی کو سامنے رکھتے ہیں سورہ صافات کو دیکھیں، میں کیوں آپ کو یہ پوری لوپ کلوز کر کے آج انبیاء کا میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام کی ڈسکشن کے بعد اب دوبارہ بات عراق پہ چلے گی، تو آگے آپ عربس پہ اللہ تعالیٰ عربس کو ایڈریس کرنا شروع کر دیں گے، اور انہیں کہیں گے کہ دیکھو تم نے نوح کو نہیں اسٹڈی کیا، اچھا تم نے نوح کو اسٹڈی نہیں کیا تو تم نے پھر اس کے بعد ابراہیم کو اسٹڈی نہیں کیا، مکہ تو اسماعیل علیہ السلام کا مسکن تھا، اور قربانی جو ہے، یہ جو قربانی وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو تم قربانی نہیں کرتے کیا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کر کے پھر الیاس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور وہاں پہ بچڑے کی یا بال کی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں منافقت یا من مرضی کی ایک برانچ بے حیائی کی فارم میں بھی سامنے آتی، کہ جب انسان اپنے عقل کو کنٹرول نہیں کرتا اور اپنے آپ کو باندھتا نہیں، تو وہ کس طرح سے پھر وہ اپنے اندر کی جو گندگی ہے اس کو باہر لے کے آ سکتا ہے۔ در حقیقت بے حیائی، برائی، تمام جو بری چیزیں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ انسان کے اندر کی ہی کچھ صفات تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو اپنے سامنے آنکھیں کھول کے دکھائی ہیں، جس کی مثال ابھی ہمیں مل جائے گی جب یونس علیہ السلام کی معافی ہوگی، تو کیسے ان کی معافی کے بعد ان کو پریکٹیکل کروایا جائے گا کہ یار سمجھ لو، اپنے اپنے اس نفس کو سمجھ دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے کنسیپچولی، پہلے آپ ایمان لے کے آتے ہیں، پھر کنسیپچولی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے دل میں دیکھتی ہے کہ آپ اس پہ ذکر کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نفسانی یا عقلی لیول پہ آپ کو مثال سے سمجھا کے وہ باور کرتی ہے اس میسج کو آپ کے اندر، تو آپ کے عمل کے اندر ایکٹیفیکیشن ہوتی ہے، جو کہ پورا پروسیس ابھی ہم جب یونس علیہ السلام کو ڈسکس کریں گے تو اللہ کرے کہ وہ ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں کہ ان کا وہاں سے نکلنا، پانی میں گرنا، واپس آنا، پھر وہ کدو کی جو بیل ہے وہ، اور پھر دوبارہ کیسے واپس گئے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے۔ جیسے ہم باری باری ابراہیم علیہ السلام کو، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم ڈسکس کرتے رہے پیچھے، ایسے ہی آج لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کو ایک دفعہ سے دوبارہ ڈسکس کر کے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کیا میسج نکل سکتے ہیں ہمارے لیے۔ تو ایسے انسان اس برائی کا جو مرکب خود ہے، وہ اس کے اندر سے وہ برائی باہر نکلتی ہے، اور شیطان صرف اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن کرتا انسان سے خود ہے، اور ایسے وہ تمام پرانی چیزوں کو ریوائیو کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک تمام بری چیزیں، تمام بت پرستی مکہ مدینہ کے علاوہ سعودی عرب، عرب میں واپس آ جائے گی۔ اگر عرب میں واپس آ جائے گی تو اس کا مطلب پوری دنیا میں واپس آ جائے گی۔ اور یہ جو ریسنٹ کچھ ڈاکومنٹریز ہیں، شیطانوں کی عبادت، ڈیول ورشپنگ، اور بہت سے کلپس آتے ہیں آپ کے پاس کہ جناب اب ہمارا مسیح آنے والا ہے، مسیحت الدجال آنے والا ہے، اب شیطانی طاقتیں ساری ان لاک ہو گئی ہیں، اب ہم دنیا کو کنٹرول میں لے لیں گے۔ خیر بہرحال وہ ایک اوپینین ہے، اور وہ ریلیجیس اوپینین ہے، اور لیکن آج ایسے لگ رہا ہے کہ اسی کانسیپٹ کے اوپر، اسی بنیاد اور سوچ کے اوپر یہ تمام ڈیسیجنس مخالفین لے رہے ہیں۔ اچھا جی، اب لوط علیہ السلام کا ذکر ڈسکشن میں کیسے آیا؟ اب میں اس بارے میں پریشان تھا کہ لوط علیہ السلام کا ذکر اگر آ رہا ہے تو لوط علیہ السلام کا ذکر کیسے اس کانٹیکسٹ میں بیٹھتا ہے، جبکہ ہم بات بالکل کر رہے ہیں بت پرستی کی، اور وہاں لوط علیہ السلام کیسے بیچ میں آتے ہیں؟ اب جو میں نے آپ کو پہلے پورا پلاٹ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کزن تھے لوط، اور بات شروع ہوئی تھی نوح علیہ السلام سے، اور نوح علیہ السلام عراق میں تھے، ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، اور پھر فائنل یونس علیہ السلام بھی عراق میں آئے، بٹ ابراہیم علیہ السلام کے کزن تھے لوط۔ تو لوط علیہ السلام کا ذکر اس پورے نیٹ ورک کو کور کرنے کے لیے آیا، اور ایک بڑی اچھی مثال دی گئی لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ اور اب وہ اسحاق علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں بی بی سارہ بھی آتی ہیں، اور ایسے نوح علیہ السلام کی بھی ایک بیوی تھی جو پیچھے رہ گئی، لوط علیہ السلام کی بھی ایک بیوی ہے، پیچھے رہ جائے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی وائف کے ایکسپریشن سیم ہی تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی وائف کو کہا کہ تم اور میں اپنے بیٹے کو کہا کہ کشتی میں آ جاؤ آپ لوگ، انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن دل ہمارا آپ کے حوالے نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے ہیں۔ تو جب تک انسان اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اللہ اور پھر اس کے بندوں کے حوالے، بندوں سے تربیت نہیں لیتا، اللہ کے حوالے کر کے بندوں کے حوالے نہیں کرتا، تب تک انسان اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اور ایمان ہے ایک، جیسے میں آپ سے ملا، آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن دلانا ہے، آپ اسکول میں جاتے ہیں، پرنسپل سے ملتے ہیں، آپ اسے ہینڈ شیک کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ٹرسٹ ہے کہ آپ بچے کو اچھی تربیت دیں گے۔ ایمان ہے ٹرسٹ کا ہونا، سیکیور فیل کرنے کا نام ہے، کہ میں سیکیور فیل کرتا ہوں کہ یہ آپ اللہ کے نیک بندے اور آپ مجھے اللہ تک لے جائیں گے، یا میں ایک اللہ کو پہچان گیا ہوں، اب میں سیکیور فیل کرتا ہوں، یہ ہے ایمان۔ اور یہاں سے انسان ہوتا ہے مسلمان، مطلب پہلے وہ تسلیم کرتا ہے، اور تسلیم کر کے وہ ایمان لے کے آتا ہے۔ ایمان لے کے آنا تسلیم سے نیکسٹ اسٹیج ہے۔ تسلیم ہے کہ میں پہلے سلامتی میں داخل ہوتا ہوں، میں ہینڈز اپ کرتا ہوں، میں حوالے کرتا ہوں، یہ تسلیم، یہ ہے مسلمان۔ مسلمان کے بعد ایمان لے کے آنا از اے ہائر، سینس لائک از اے ہائر اسٹیٹ، کے جہاں پہ آپ کنفرٹیبل فیل کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ میں کوئی اپنا ہاتھ نہیں پکڑا سکتا۔ آپ علماء یا اولیاء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور آپ سیکیور فیل کرتے ہیں، یہ ہے ایمان، کہ میں جس راستے پہ ہوں ٹھیک ہے، کنسپچولی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف سارہ تھی، ان کو ٹرسٹ تھا اپنے ہسبینڈ پہ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکلتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ اب 70-80 سال جب ان کی رفاقت میں انہوں نے گزارے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیٹیل ڈسکشن میں پہلے کی ہوئی ہے، تو سارا بی بی سارا کے پاس بیٹا نہیں تھا، اور جب اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا اور
ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے بعد واپس مکہ میں ری انسٹیٹ کر کے اور پھر وہاں پہ مکہ کا گھر بنا کے جب یہاں سے واپس جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق نبی کی خوشخبری دی. کیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرشتے آئے. اب یہ فرشتے کیوں آئے؟ اب لوط علیہ السلام کا پیچ کدھر آتا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ڈسکرپشن میں وہ 4 فرشتوں کا واقعہ بڑا وائٹل ہے، یا 5 یا 2 فرشتے یا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، وہ تفاصیر میں وہ مکس اپ سے آتے ہیں. لیکن مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی میسج آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین میں تھے تو لبنان، وہاں کا جو وہاں اسی ایریا میں سمود اور گمورہ کا جو علاقہ، وہاں پہ لوط کو بھیجا ہوا تھا، لوط علیہ السلام اپنے بانجے کو، اور لگاتار یہاں سے ان کی تربیت بھی کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کنیکشن میں بھی تھے، اور ان کو انفارمیشن آ رہی ہوگی کہ ان کے علاقوں میں کیا چلتا ہے. تو اب جب لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو اتنا تنگ کیا، اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا عجیب کام پکڑا جو غالباً اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، لیکن آج تو دنیا میں ہو رہا ہے. مطلب امت محمدی میں تمام انبیاء والی صفات بھی ہیں اور تمام انبیاء کے برے لوگوں کے کام بھی ہیں. میں اپنے آپ کو محمدی سمجھ کے بڑا سیکیور سمجھ رہا ہوں، میں ایکولی رسک میں بھی ہوں. اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ہدایت کے راستے کے ہاتھ کو نہ تھاما تو جتنے ٹرکس انڈیویجولی پہلے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں وہ اکٹھے بھی میرے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور میں کسی ورس کنڈیشن میں گر سکتا ہوں. اور آج انٹرنیٹ میڈیا پورا ہمیں ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹول ہے. لوگ گھروں میں بیٹھے مرتد ہو رہے ہیں، ڈبل فالوورز گھروں میں بیٹھے لوگ ہو رہے ہیں کیونکہ کنیکٹ نہیں ہوئے کہیں. اوکے، تو اب ابراہیم علیہ السلام، ادھر لوط علیہ السلام کی سٹوری یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم ہوموسیکشولیٹی، ہم جس پرستی کا شکار ہو گئی. اور شرک تو اچھا، اب شرک اور ہم جس پرستی، اس کا کیا ریلیونس ہے؟ مطلب ایک زنا ہے اور ایک شرک ہے، اس کا آپس میں ریلیونس کدھر آیا؟ اپنے یہ میں ایز اے جسم، ایز اے نفس، پھر اس کے اندر ایز اے دل، میں امانت ہوں کسی کی، اور میں ایک وعدہ کر کے آیا ہوں. میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ نہ اپنے جسم کو کسی کے حوالے کر سکتا ہوں، اپنے نفس کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنے دل کو کسی کے حوالے کر سکتا ہوں. زنا ایک ارلی سٹیج ہے اپنے جسم کو رب کی اجازت کے بغیر کسی کے حوالے کرنے کی، کیونکہ اس عمل میں خاص طور پہ انسان کی جو صفت استعمال ہوتی ہے وہ اس کی خواہش نفس ہے. تو اس میں زیادہ تر، اس کے علاوہ بھی اگر آپ پیسے کمانے میں سود لے لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں، تو کسی بھی عمل میں اگر طریقہ انسان والا نہ ہو جو اللہ اور اس کے اللہ نے اپنے بندے کو سکھایا تھا، وہ طریقہ نہ ہو تو وہ طریقہ شیطانی طریقہ ہوتا ہے. اور ہم سب کے ساتھ شیطان بھی ہے. اب شیطان چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی نظر سے گر جاؤں، تو اس میں اپنے آپ کو حوالے کر دوں شیطان کے، اپنے نفس کے، اپنے شیطان کے، باہر والے شیطان کے نہیں. اور پھر ایسے ہی جو انسانیت، جو کہ شرم اور حیا اور پاکیزگی اور اصولوں کا پیکر ہے، اس کو میں بالکل کھول کے رکھ دوں سب کے سامنے. تو یہ بھی شرک ہو گیا. اور جب بھی قرآن میں شرک کا ذکر آئے گا تو زنا کا بھی ذکر آتا ہے قریبی کہ یہ بھی ظلم عظیم ہے. پھر عہد کا بھی ذکر آتا ہے، کیونکہ آپ کمٹمنٹ میرے ساتھ کر کے آئے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ بددیانتی نہیں کریں گے. جہاں پہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا پھر واقعہ آ جاتا ہے کہ یہ بددیانت تھے، ایمانت میں خیانت کر رہے تھے. جب ظاہری طور پہ ایمانت میں خیانت کر رہے ہیں تو باطنی طور پہ رب سے بھی ایمانت میں خیانت کریں گے، تو پھر شرک آ جائے گا. مطلب پہلے انسان اپنے نفس کا تابع ہوتا ہے، خواہش کے پیچھے لگتا ہے. اب یہاں ایک ظاہری بت ہے جو بال کی فارم میں، جو ود سوا یا لات اور عزا کی فارم میں یا کسی گائے کے فارم میں سامنے آتا ہے، یہاں خواہش بت کے فارم میں سامنے آ جاتی ہے. تو جب خواہش بت کی فارم میں سامنے آ جائے اور آپ اس کو سجدہ کرنے لگیں، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور نفس امر کرے، نفس امارہ امر کرے کہ تم یہ کام کرو، تو اب یہ بھی شراکت ہو گئی. تو ہمیں مسلمانوں کو ظاہری شرک کے ساتھ ساتھ خفی اور باطنی شرک پہ بھی کام کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کریں گے تو بہت چانسز ہے کہ منافق ہو سکتے ہیں. تبھی ہم لوگ، کوئی چگلی کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی چلاکیاں لگاتا ہے، کوئی حسد کرتا ہے، دنیا کی ریس میں ہے. کبھی کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کبھی ہم بد کلامی کر جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تمام منافقت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو ہم لوگوں میں ہیں، اور لگاتار اگر کوئی تربیت نہ دی جائے تو یہ ورس ہو کے کبھی نہ کبھی انسان کو ایسے مقام پہ خدا نہ خواستہ پہنچا سکتی ہے کہ منافق ہو جائے، جہاں اس کی نمازیں بھی قبول نہ ہو، نماز بھی اپنے لیے پڑھ رہا ہو، ہر کام اپنے لیے کر رہا ہو. تو زنا اور زنا کی ورس فارم بھی شرک ہے. تو لوط علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر آ گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم بے حیائی کر رہے ہو، تم اللہ کے ساتھ جڑے ہو، تو یہ شرک نہیں ہے. یہ بھی شرک ہے کہ تم اس کی اجازت کے بغیر، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر ظلم عظیم کر رہے ہو اور اپنے پورے جسم کو حوالے کر دے رہے ہو، جبکہ یہ امانت ہے کسی کی. تو لوط علیہ السلام کی قوم اس ٹریک پہ چل پڑی. اس کا بیک گراؤنڈ یہ آتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس خوشحالی تھی، اور پھر وہاں وہ ٹریڈ راؤٹ تھا، لوگ وہاں گزرتے تھے، سرسبز اور شادابی تھی، وہاں لوگ رکتے تھے، وہاں پہ باغات تھے. یہ سٹوریوں میں سے ایک سٹوری ہے. تو اللہ والی میں صحیح ہے کہ نہیں صحیح، پر یہ تفاسیر میں سے کچھ تفاسیر میں ایسا آتا ہے. تو وہاں کے لوگ گزرتے تھے، اور وہاں کے لوگ آہستہ آہستہ جیلس ہوتے تھے کہ یہاں لوگ آ کے رکتے ہیں، یہاں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ہمارے پھلوں کا استعمال کرتے ہیں، انہیں خراب کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو یہاں سے بگاؤ، یا ٹریڈ راؤٹ چینج کرو، کیسے لوگوں کو تنگ کیا جائے. تو انیشلی وہ لوگوں کو تنگ کرنے لگے، پتھر مارنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے. اب مہمان رحمت ہے، انسان انسان کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو اخلاق کا اظہار ہوتا ہے. ایک
وعدہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس بیٹھ کے کیا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ آپس میں بھائی بھائی تھے، تمام مسلمان بھائی ہیں، تمام کافر وہاں پہ ایک جگہ پہ تھے، تمام منافق ایک جگہ پہ تھے۔ اب وہ رشتہ پیچھے سے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ رشتہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس رشتے کے مطابق وہ میرا بھائی ہے اور رب میرا مالک ہے۔ جیسے دنیا میں ایک میرا بھائی ہے اور ماں باپ میرے بلڈ ریلیشنز ہیں، اور اس کی نسبت سے میرا بھائی ہے۔ یہ روحانی اور باطنی نسبت سے رب میرے جسم کا بھی مالک ہے، میری روح کا بھی مالک ہے۔ وہ میرا اس ریفرنس سے بھائی ہے کیونکہ ہم اس ٹائم پہ ہم وہاں ساتھ تھے۔ کیوں فرمایا مسلمان کا بھائی ہے اور وہ ایک جسم کا حصہ ہے، کہ ایک جگہ درد ہو دوسری جگہ بھی درد ہوتی۔ اب میں اس بھائی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو میں، وہ آئینہ ہے میرا، میرے رب کا، وہ میرے رب کو پریزنٹ کرتا ہے ایز اے خلیفہ۔ وہ عورت میرے رب کی حیا اور ایز اے ماں اللہ تعالیٰ نے جو میرے رشتے بنائے ان کو پریزنٹ کرتی ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ زیادتی کروں گا تو انڈائریکٹلی میں اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے رشتوں کے ساتھ زیادتی کروں، تب بھی حقوق العباد میں کبھی بیشی کی معافی جب تک وہ انسان نہ دے تو اللہ بھی نہیں دے گا۔ مطلب حقوق اللہ کی پریکٹیکل فارم حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ عبادت ریاضت کی پریکٹیکل فارم، عملی شکل حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد اب ایسے نہیں کہ آپ لوگوں کے حقوق العباد پورے کر رہے ہیں اپنے مطلب سے، جہاں دل ہے وہاں پہ آپ خوشی سے کر رہے ہیں، جہاں جیسے اللہ نے بتایا رائٹ اور رانگ کے درمیان میں لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ان کے کام آنا، اس کو سب کنبا سمجھنا، خیال کرنا، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا۔ اب ان لوگوں نے لوگوں کو مارنا، پیٹنا، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر شیطان آیا، اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو، یہاں جو مرد آئیں گے تم ان کے ساتھ بد فیلی کرو، اور پھر آئندہ سے وہ بات پھیلے گی تو یہ لوگ یہاں نہیں آئیں گے۔ اینڈ جس وقت انسان اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے، اپنے نفس کے حوالے ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اپنے محبت کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے، وہاں پہ آپ نے اس کو اپنے حوالے کر دیا نفس کے۔ پھر میں اور آپ کہیں، جو کہ ہم ریسنٹلی بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ کام کر لیا ہے، اس کی وجہ سے نہیں، وہ میں نے ہی موقع دیا کسی کو، میں کسی کو الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ اب نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ ہم جس پرستی، وہ ظلم و زیادتی، وہ اجتماعی بدفعلی ان کے اندر ایز اے امیوزمنٹ، ایز اے وائرس اڈاپٹ کر لیا انہوں نے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کو کوئی کووڈ پچھلے دنوں آیا تھا، اس کا وائرس لگ گیا، وہ کسی کو لگتا ہے اس کو بھی وائرس لگ جاتا ہے، تو اب جب تک اس کے اندر کی امیونٹی اسے فائٹ بیک نہیں کرتی، وائرس باہر نکلے گا۔ تو امیونٹی جس نے فائٹ بیک کرنا تھا وہ تھی وننس، نفس کو تابع کرنا۔ اندر کا گٹر جب کھل گیا تو اب گٹر اتنا تعفن زدہ ہو گیا کہ دل غلام ہو گیا۔ اب دل غلام ہو گیا تو دل کا رخ ہی پلٹ گیا۔ وہ جو روشنی ریفلیکٹ کر رہا ہے وہ تو میری ذات کی پکچر دکھا رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا آئینہ ہے ہی نہیں ابھی۔ تو ایسے دل کو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے خود ہی اس پہ مور لگا دی، اللہ تعالیٰ کنفرم کر دیتے ہیں بس۔ ابتدا اس کی میں کرتا ہوں اور اس کے اوپر فائنل مہر بھی میرے سے لگتی ہے۔ اگر اللہ نہیں بیٹھ کے موریں لگانی ہوتی تو پھر دنیا میں ہم نہیں آتے، اور میرا ہی عمل ہوتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات شاید انسان کا پردہ رکھنے کے لیے کہتی ہے میں نے اس پہ ٹھپا لگا دیا۔ اللہ کرے کہ اس کو سمجھ آ جائے، کر میں ہی رہا ہوں پیچھے سے، وہ نہیں کروا رہا۔ کہیں نہ کہیں مجھے فری ول دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم جب اس انتہا پہ پہنچی تو لوط علیہ السلام اب ان کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اسی علاقے میں سی تھی ان کی وائف، یہ تو عراق سے گئے تھے نا فلسطین میں، ان کی وائف اسی علاقے میں تھی۔ تو وہ دل سے اپنے ہسبینڈ کو نبی نہیں مانی۔ جیسے اگر آج میں محمدی ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نبی نہ مانوں تو میں غیروں کے طریق پہ چل رہا ہوں گا، اور مسلمان تو میں تبھی ہوں گا، مومن تبھی ہوں گا جب دل سے اپناؤں گا اس کو۔ تو ان کی وائف بھی بوڑھی تھی، اس کا لفظ آتا ہے عجوز، کہ بوڑھی بڑھیا تھی، لیکن سائیکولوجیکلی مینٹلی ویک تھی، نہیں سمجھی، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو میرے ہسبینڈ ہیں یہ کیا میسج دے رہے ہیں، اور یہ ایک یکتا پرست آدمی ہے، اور یہ ہمیں ظاہری خواہشات سے نکال کے باطن کے جو خزانے ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ان سے کنیکٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ علاقہ برائی میں لگا رہا، اور اس کی پوری ڈیٹیل اویلیبل ہے تفاسیر میں، کہ اجتماعی محفلوں میں علل اعلان سب کے سامنے یہ ٹرینڈز اینڈ فیشن میں تھا کہ وہاں پہ بدفعلی کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، ان کو مارتے پیٹتے تھے اور بہت صبر کیا، انہوں نے پھر فائنلی کہا یا اللہ یہ تو میری بات نہیں سنتے سمجھتے۔ فرشتے آئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اب ان کی وائف، اب وہ جب فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمان آیا، فوراً سے پہلے انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا، 2-3 گھنٹے میں پکا کے لے آئے، 4 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا، وہ کھانا نہیں کھا رہے، یہ بھی قرآن کا واقعہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فیل کیا کہ یار کہ میرے دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ عربز میں ان علاقوں میں اگر کسی گھر جا کے کھانا نہ کھاؤ اس کا مطلب ہے آپ کا دشمن ہے وہ آدمی، اور اگر کسی نے کھانا کھا لیا تو پھر وہ اکثر لڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم تمہیں ایک تو بشارت دیتے ہیں، اور پیچھے بیگم سن رہی ہے ایک بیٹے کی۔ تو اب وہ بڑھیا کے لیے بھی عجوز کا ذکر ہے، جو ابھی میں ان لوط مرسلین میں سے تھے، جب ہم نے نجات دی ان کے گھر والوں کو، الا عجوز فی الغابرین، ان کی ایک بڑھیا بیٹی تھی۔ اب یہ عجوز کا لفظ سارہ علیہ السلام کی بھی استعمال ہوا ہے، لیکن دلی طور پہ وہ بوڑھی نہیں تھی، وہ کمزور نہیں تھی،
وہ عقل والی تھیں، وہ ایمان والی تھیں، ان کے دل کی آنکھ باطنی حیات تھی ان کو کہ ابراہیم کون ہے، ابراہیم کون ہے ان کو. اور سارہ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب بی بی ہاجرہ کا گفٹ ملا تھا ایک بادشاہ سے ان کو، وہ ایک خوبصورت اور نیک اور ایک نبی کے قابل عورت تھی مطلب. تو انہوں نے جب فرشتوں نے کہا کہ آپ کے یہاں بیٹا ہونا ہے، ابھی ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر کے واپس آ گئے ہیں سیمس لائک، اور ابھی اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا، تو اس کے 3 سال کے بعد بیٹا ہو رہا ہے. آج میں اور آپ بہت جلدی کرتے ہیں کاموں میں. اور پھر 3 سال کے بعد یہ جب فرشتے آئے تو بیٹے کی خوشخبری بھی دینی ہے، لوط علیہ السلام کی ڈسٹرکشن کے بارے میں بتانا. تو لوط علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہے اور بوڑھیا کا ذکر آ رہا ہے. تو بوڑھیا کا لفظ غور طلب ہے کہ سارہ علیہ السلام بھی بوڑھی عورت تھی، لیکن ان کو اللہ پہ یقین تھا. لیکن حیرانگی میں انہوں نے اپنے کہا کہ ہو ہائے، اب میرے یہاں بچہ ہونا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ پہ یقین ہے تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو کے رہے گا. یہاں پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط کے پاس بھی جا رہے ہیں، ان کی قوم کو ہم تباہ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں تو لوط ہے، اب وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہاں ایمان والے لوط تو ہیں لیکن ان کے ساتھ ایمان والے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یار وہاں پہ کم از کم 150 تو ایمان والے ہوں گے. تو سدوم اور گمورہ کے متعلق آتا ہے کہ کم از کم کسی جگہ پہ آتا ہے کہ 60,000، کسی جگہ پہ آتا ہے 6 لاکھ، اتنے لوگ تھے وہاں پہ. لیکن ایک اچھی خاصی تعداد تھی، اچھا خاصا بڑا ایریا وہ. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یار وہاں پہ مطلب میں مجھے فگرز بھول گئی ہیں تفاسیر میں. انہوں نے کہا یار وہاں پہ 150 تو ہوں گے ایمان والے. تو انہوں نے کہا اتنے ہوں گے تو پھر عذاب نہیں آتا، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا یار کم از کم 10 15 20 تو ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی اگر اتنے ہوں گے نا تو پھر ہم عذاب نہیں لے کے آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ان کا دل تھا کہ یہ پلٹ جائے. نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی کوئی ماں تھوڑی کہتی ہے کہ میرے بچے کو سزا مل جائے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بچانا چاہتی ہے. یہی نبی ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک سٹائل ہے، وہ پہلے میسج پہنچا دیتے ہیں کہ کل جو ہے نا عذاب آنے والا ہے. اور میں اکثر سوچتا تھا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، 3 دن کے بعد عذاب آنا ہے تو 3 دن کے بعد آ جائے عذاب، آپ انفارم کیوں کر رہے ہیں، پری انفارم کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ ہو سکتا ہے اس میں وہ معافی مانگ لے، جیسے کہ آگے یونس علیہ السلام کی قوم معافی مانگ لے گی، صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان کو 3 دن پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ ان پہ عذاب آ جانا ہے، ان سے نہیں معافی مانگی گئی، وہ مستی پھرتے رہے. ہود عاد علیہ السلام کی قوم کو بھی بتا دیا گیا تھا تم پہ عذاب آئے گا، تو بادل دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اب بارش ہوگی، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی. یہ ایک پرٹیکولر ایسا واقعہ ہے جہاں پہ ہمارے لیے میسج ہے کہ کسی آخری لمحے تک بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اب لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، سمجھے نہیں. اور پھر وہ فرشتے یہاں سے نکلے اور لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وائف نے ان کو وہ ایمان تو اللہ پہ تھا، نبی کی وائف ہے، لیکن دل میں مرض، دل میں نفاق ان کو اپنی قوم کے ساتھ زیادہ قریب کر گیا. جس سے پیار ہوتا ہے حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے، رہتے کسی کے ساتھ ہیں، دل کسی کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بڑھیا پیچھے رہ گئی. اب یہ جو لفظ ہے پیچھے رہ جانے والا، وہ عربز میں ایسے اس کی امیجری دی ہے کہ قافلہ جا رہا ہے اور ایک بندہ پہلے کافی اس کے آگے ڈسٹ آ گئی، ڈسٹ کے بعد وہ رکا رہا اور پھر اس کو راستہ ہی گم ہو گیا اور وہ پیچھے رہ گیا، بٹ وہ کہیں پھنسا ہوا ہے پیچھے. اور پھر یہ سما دم مرنا، مطلب کس چیز کو کمپلیٹلی ختم کر دینا. تو پورے علاقے کو ختم کر دیا. جو میں بھی آپ کو بتاتا، جب پورا علاقہ ختم ہو گیا تو پھر یہ برائی دوبارہ کیسے آ گئی واپس؟ اور ہم ڈسکس کر چکے ہیں کیسے آئی. ہم انسان ہی لے کے آتے ہیں. وہ ویسے ہی وہ 1 بائی 1 پورے ٹرکس ٹرائی کرتا ہے شیطان ہمارے پہ. جہاں کسی کی کھڑکی لگ گئی اور پھر جہاں کوئی جذباتی ہو گیا اس کو وہاں پہ دوبارہ اس ورج پہ پہنچا دیا. ابھی عبادت آلموسٹ خواہشات کی چل رہی ہے، اور نیکسٹ فیز میں بت پرستی بھی دنیا میں، شیطان پرستی، بت پرستی واپس آ جائے گی. اب وہ جو خاتون تھیں وہ رہتی تو لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی، دل ان کے ساتھ نہیں تھا، دل اپنی قوم کے ساتھ تھا. اور کہیں نہ کہیں اس فعل کو برا نہیں سمجھتی تھی، کہیں نہ کہیں ان کے بھائی ہوں گے، ان کے ہسبینڈ ہوں گے، ان کے ساتھ زیادہ پیار تھا. اب مختلف اوپینینز ہیں، لیکن جب ان کو کہا گیا کہ فرشتے جب ان کے گھر آ گئے نوجوان لڑکوں کی فارم میں، اب اللہ تعالیٰ نے بھی جب پتہ لگ جائے کہ اب یہ فائنلی ان کا ڈیسیجن چینج نہیں ہونے والا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لاسٹ امتحان دیا. وہ نوجوان لڑکے بھیجے، نوجوان لڑکیوں کے گھر گئے، ان کی وائف نے سب کو بتا دیا. آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے یہ دنیا آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس ہے. یہ تمام چیزیں، ہومو سیکشوالٹی، شرک، بدعت، جادو، بچے، ہسبینڈ، اولاد، پیسے، یہ صرف یہ تمام آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. میں دیکھتا ہوں ان میں سے کس طرف یہ جاتا ہے، اور جو جس طرف چلا گیا یہ تمام میگنیٹس ہیں، بتا رہے ہیں کہ نہیں یار یہ تو لکڑی ہے، اس کو تو کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے، تو خالی تیرتی جا رہی ہے. لیکن اگر کوئی لوہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جگہ پہ اٹریکٹ ہو جائے گا. یہ تمام میگنیٹس ہیں. تو اب لوط علیہ السلام کی قوم آئی، وہ رات میں آ کے ان کو کہنے لگی کہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیں. لوط علیہ السلام کا گلے بان پکڑا، اور لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں مہمان کی عزت کیسے کروں. انہوں نے کہا کہ یہ تم عورتوں سے شادی کیوں نہیں کرتے، قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے شادی کرو، یہ تم کس رستے پہ چل پڑے. انہوں نے کہا تم ہمیں اتنا گیان نہ دو، مہمان ہمارے حوالے کرو. تو جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا اور
کچھ لوگوں کی آنکھیں چلی گئیں، ختم ہی ہو گئی، پھر بھی گھروں کے باہر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، اب ہم نوجوان لڑکے تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا فیصلہ کر دیا ہے، صبح کے ٹائم پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور عموماً ڈیسیجن صبح کے ٹائم میں ہوتے ہیں، رزق بھی صبح کے ٹائم آتا ہے، صبح اور شام کے دو پہر ہیں، صبح کے ٹائم ہی نئے فیصلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو صبح کے ٹائم ان پہ عذاب آئے گا۔ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ پیچھے مڑنے کا مطلب یہ تھا ان پہ ترس نہیں کھانا، ادھر سے نکل جانا آپ نے، اب ان کے ساتھ ہونی بہت پیڑی ہے، مطلب اب آپ، یہ آپ کے نہیں ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کو کیا کہا کہ آپ بیٹے کی متعلق بات نہیں کرنی، وہ آپ میں سے ہے ہی نہیں، پیدا آپ کے گھر ہوا لیکن آپ کی اس جماعت کا نہیں ہے وہ۔ ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی ایسے ہوا۔ دو اوپینینز آتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے یا ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں۔ بیوی بھی نکلی ہے باہر، کیوں کہا تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا؟ کیونکہ ادھر بھی ایک امتحان تھا کہ بیوی اندر سے غالباً محبت تھی اپنی قوم کے لیے یا نفاق تھا، فلی ہسبینڈ یا رب کے حوالے نہیں کیا اپنے آپ کو، کہ ہسبینڈ اگر نبی ہو تو ہسبینڈ کی اطاعت پلس رب کی اطاعت، جیسے امہات المومنین میں سے تھی، یہ ڈبل اجر ملنے والا آپ کو، ہسبینڈ کی بھی اطاعت ہے اور نبی کی بھی اطاعت ہے اس میں۔ اور عام بندے کو ہسبینڈ کی اطاعت الگ کرنی ہے اور نبی کی اطاعت الگ کرنی ہے، تو ڈبل امتحان ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ بھی ہے اور نبی بھی ہیں آپ۔ تو فرینکنس ہسبینڈ کے ساتھ ہے لیکن ایٹ ٹائم وہ نبی بھی ہیں، ادب بھی وہاں پہ برقرار رکھنا ہے آپ کو۔ تو اب وہ کہیں جب وہاں سے نکلے تو ان پہ تین طرح کے عذاب آئے، کہ پہلے ان پہ آگ اور پتھروں کی بارش ہوئی، پھر زوردار چیخ آئی، اور عذاب کے اندر بندہ مرتا نہیں ہے، وہ ایک ظاہری جسم کی کیسے نکلتا ہے لیکن عذاب برقرار رہتا ہے۔ دوسرا عذاب کا کوڑا کھلا ان کے اوپر، آگ، چنگاریاں، آواز جو کہ ان کے باطن پہ ابھی بھی چل رہی ہوں گی۔ پھر تیسری جگہ پہ بستی کے کچھ پارٹ کو اٹھا کے الٹا کے زمین پہ نیچے پھینکا، کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز تک سنی۔ اسی دوران ان کی وائف نے کہا ہے میری قوم، اور کچھ ہو سکتا ہے پیچھے گئی ہو اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے، کیوں کہا تھا پیچھے آپ کے ماں باپ بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، کسی کا بچہ ہے، کسی کا ہسبینڈ ہے، اب پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، ختم، اب تمام ٹائز ختم ہے، اب اپنے اصلی رشتے کو پہچان لو۔ اب کیا حشر کے میدان میں گروپنگ جو ہونی ہے وہ انہی رشتوں، وہ اس اصلی رشتے کی بنیاد پہ ہونی ہے، تبھی وہاں پہ جا کے یہ ماں باپ بہن بھائی انسان بھولا ہوا ہوگا، کہے گا مجھے تمہاری نہیں، مجھے تمہارا اصلی جو رشتہ میرے رب کے ساتھ تھا مجھے تو اس کی ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ یہ جو رشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ وقتی باؤنڈنگ ہے، ہاں اگر ہم پار لگ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نسبت سے ان کو بھی پار لگا دیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیر حساب کتاب اپنی خاص طور پر محبت عطا کرے۔ لیکن یہ رشتے جو جن کی وجہ سے ہم رب کو چھوڑ رہے ہیں، یہ سیکنڈری رشتہ ہے، پرائمری رشتہ رب کے ساتھ ہے، جو اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں، پرائمری کانٹریکٹ ہمارے رب کے ساتھ۔ تو اب لوط علیہ السلام وہاں سے باہر نکل رہے ہیں اور بیگم واپس جا رہی ہے، اور بیگم کے اوپر بھی پھر آگ آگے گری، اور کچھ ہم نے آج کل دیکھا ہے، کچھ دو تین بلاگرز ہیں، تین چار، جو کہ میں اس علاقوں میں گیا تو نہیں، لیکن اتنی واضح نشانی ہے اس دین کی، اور ہم میں سے کوئی اس طرح نہیں سوچتا کہ ان پہ ریسرچ پروجیکٹ ہوں، ان کے اوپر موویز بنے، ان کو ڈیٹیل میں دیکھا جائے، ان کو دنیا کے سامنے آیتوں کے ساتھ لے کے آیا جائے، ان سے ہمارے بچے سیکھیں کہ بے حیائی کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ آج کسی جگہ پہ بے حیائی ہو رہی ہو اور کوئی کر رہا ہو، اب جب شراب کے متعلق کیا ہوتا ہے کہ بنانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، ٹرانسپورٹ کرنے والا، پہنچانے والا، تمام کا ایکول گناہ ہے۔ اگر کوئی گندی مووی کسی جگہ پہ بن رہی ہے، اور یہ شیطان کا ٹول ہے، جو کہ کیونکہ منافقت کا ایک ٹریٹ ہے بے حیائی، اور منافق انسان تب ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ تو اگر منافق، کافر اور مسلمان کا فرق سمجھنا ہے تو جو ہمارا پریویس ایک ڈسکشن ہے آپ اس کو گو تھرو کریں، اس میں نے کوشش تو کیا اللہ کے حکم سے، اس کی دیوی توفیق سے، کہ منافق، کافر، مسلمان اور ایک کنفیوز بندے کا فرق پتہ لگے کہ اس کا دل کیسا ہوتا ہے۔ تو منافقت کی ایک ٹریٹ ہے بے حیائی، جیسے منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، اس میں سے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام بھی لگایا۔ منافقت بے حیائی بھی لے کے آتی ہے بعد میں آج، اور اس پہ بدترین عذاب ہے۔ آج دنیا کا ایک قوم جو کہ انسان ہے، ورس ترین جہاں میں جو منافق لوگ جائیں گے، جو اس گندی انڈسٹری کو، یا جس کو آپ اسکام انڈسٹری کہتے ہیں، پون انڈسٹری کرتے ہیں، کوئی بھی انڈسٹری کرتے ہیں جس کو وہ رن کرتے ہیں، وہاں اگر کوئی فیل ہو رہا ہے اور اس فیل کو آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو کہ پاس آن کر رہے ہیں، اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو اوپر سے نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کو آپ رائٹ بھی غلط بھی نہیں کہتے، پھر ہومو سیکشولیٹی بھی چل رہی ہے، پھر وہ جینڈر چینج بھی چل رہی ہے، ابھی تو اللہ کی فطرت کا مثبت ترین عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا اس مرد عورت پہ جو اپنی فطرت کو بدلے، مرد ہے تو عورت لگے، عورت ہے تو مرد لگے۔ بدترین آدمی ہے قیامت کے دن وہ، جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے گھر کون آتا ہے کون جاتا ہے، مطلب جو اس بے حیائی کو یوز کرتے ہیں کمانے کے لیے، اور اپنے جسم کو استعمال کر کے کمانے والی خواتین یا مرد، ان کی کمائی یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، سیمس لائک میں نے کہیں حدیث پڑھی ہے کہ حرام ہے، یہ حرام کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حلال ذرائع، ظاہری بات نہیں، حلال اور پاک طیب عطا کرے، حلال اور طیب اور پاک رزق عطا کرے انشاءاللہ۔ اب یہ ساری صورتحال کے اندر جب ہم آج کل یہ تمام برائیوں کو دیکھتے ہیں، جس میں چاہے ناچ گانا اس کی ارلی سٹیج ہے، جس میں بغیر لیٹ سے ایک بغیر پردے کے خاتون ہے، اگر آپ کسی دوست کے یہاں کہیں جاتے ہیں اور آپ کسی کی فیملی کو بغیر پردے کے نہیں دیکھ سکتے، آپ کی ایک شرم حیا ہے، وہ اپنے گھر میں جیسے خاتون پھرتی ہے، آپ اس کے گھر میں اس کو ویسے نہیں دیکھ سکتے، آپ جب آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں تو ایک ڈریس کوڈ ہے، آپ جس بے تکلفی سے گھر میں رہتے ہیں، آپ اس بے تکلفی سے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ، میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے پوری فیملی کے ساتھ،
فلم دیکھ رہا ہوتا ہوں پوری فیملی کے ساتھ، میرے نارمس کدھر پہنچ گئے ہیں، پھر وہاں سے کوئی بیچ میں سین بھی آ جاتا ہے پیار محبت کا، اب پھر کارٹون بھی ویسے ہی ہیں، پھر وہاں سے آگے بے حیائی بھی چلتی ہے کہ جی اب جوان ہو گئے ہیں، یورپ اور باقی ممالک میں تو آفیشیل ہے، ہمارے یہاں پہ چھپ چھپا کے ہے۔ اب آپ وہ نوٹ کریں کہ وہ گندگی جس کے اوپر اتنی سویت سزا تھی آج ہمارے اندر چل رہی ہے، بٹ وہ سزا کدھر گئی؟ اب جو اگلا سوال ہے آپ سے یا مجھ سے کہ وہ اب سزا کدھر ہے جو بے حیائی کی وجہ سے ہم پہ امپلیمنٹ ہونی تھی؟ سزا یہ ہے کہ ہماری عقلیں ہی مسخ ہو گئی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی، اس کی محبت، اس کی اٹریکشن، دین کی حکمتیں، ذکر کی مٹھاس، نماز میں لگاؤ، احکام پورا کرنے کی دیوانگی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں باقی رہا، ہمیں دین ایک مردہ جسم کی طرح لگتا ہے۔ یہ ہے وہ عذاب۔ ہمارے لیے نماز پڑھنا، ذکر کرنا یا میرے لیے سب کام کرنا بوجھ کیوں ہے؟ یہ ہے عذاب کہ وہ چیز مری گئی میرے اندر، اور میرے اندر برا کام کرنا آسان ہے، سنگل کلک پر ڈرامہ دیکھنا کتنا آسان ہے، 5 منٹ ذکر کرنا کتنا برا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اگر عرب کو یا مجھے بتایا جا رہا ہے تو وہ فور فن نہیں بتایا جا رہا، اور نہ ہی وہ فور امیوزمنٹ یا خدا نہ خاصہ جو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے چسکا، اس کے لیے بتایا نہیں جا رہا، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، کیا تو اس گراف کے اوپر تم کس جگہ پہ ہو یا میں کس جگہ پہ ہوں، یا ہم اپنے بچوں کو کیسے ابھی ویسٹ میں بچے کہتے ہیں ہم نے کتا بننا ہے تو وہ گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے کتا بننے کے لیے، بیٹا کہتا ہے میں نے بیٹی بننی ہے، بیٹی کہتا ہے میں نے بیٹا بننا ہے، بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے جو کہ کوئی بات نہیں، ملٹیپل افیئرز ہیں، یہ نارمل نارمس بن گیا سوسائٹی کے، اور ہمارے لیے اٹس نارمل۔ تو آپ امیجن کریں کہ اس کا کون سی اگے جو کسی کو انٹرسٹ نہیں ریلیجن میں اس کے اور اللہ کی ذات کی کوئی خوبصورتی سے نظر نہیں آتی، ہر طرف لسٹ ہی نظر آتی ہے، کبھی کوئی پھول کے پاس، گارڈن کے پاس، باغ کے پاس، پھلوں کو دیکھ کے، اولاد کو دیکھ کے، ماں باپ بہن بھائی لوگوں کو دیکھ کے کبھی دل میں سکون یا اللہ کی ذات کی طرف دھیان نہیں جاتا، ایک کی طرف دھیان جاتا ہے کہ میں چھین لوں یا میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ چیز، یہ کانسیکوینسز ہیں اس برائی کو برائی نہ جاننے کے۔ اور اللہ تعالیٰ ایویں نہیں بار بار لوط علیہ السلام کے متعلق بتا رہے۔ خیر ان کی بڑھیا جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، ایک اور میسج کہ آپ مسلمان ہو کے بھی مسلمان نہیں ہیں اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت یا خواہشات یا انا یا اپنا پوائنٹ آف ویو ریکٹیفائی نہیں ہوا۔ جب ایک نبی کے ساتھ رہنے والی عورت عذاب یافتہ ہو گئی، جہاں پہ نوح علیہ السلام بھی آتے ہیں، جہاں پہ لوط علیہ السلام بھی آتے ہیں، دونوں کلاسیکل ایگزامپلس ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بچ گئی، لوط علیہ السلام وہاں سے باہر نکل آئے، وہ علاقہ برباد کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم عربوں، اور آنیسٹلی میں بڑا ڈل سمجھتا تھا اس پورے سیکٹر کو، سعودی عرب، لبنان، مصر، جیسے عراق، سعودی عرب، مصر، ایسے ہی ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں بھی مونجو ڈورو اور پتہ نہیں کون سے ایسے مجھے اس پورے علاقے کے اندر اتنی نشانی ہے، اتنی نشانی ہے، اتنی پرانی اتنا ہیریٹیج ہے، چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ عقل کر لو، عقل کر لو۔ کسی کو پتا ہو نا کہ میں کسی ایک علاقے میں رہ رہا ہوں جہاں پہ زلزلہ آ جائے گا تو وہاں گھر نہیں بناتا، کسی کو یہ پتا ہو نا یہاں پہ سیلاب آ جائے گا وہاں بھی گھر نہیں بناتا، اور کسی کو یہ نظر آ رہا ہو نا کہ میں راستے سے گزر کے گیا ہوں شام کی طرف اور صبح اور شام آگے کیا آتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَأْمُرُونَ، اچھا آگے یہ آتا ہے کہ بلا شبہ کہ تم گزرتے ہو وہاں سے اور تمہیں بڑا واضح ہے، تو تم صبح اور رات وہاں سے گزرتے ہو، تم عقل نہیں کرتے۔ اب اگر یہ خالی آیت کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب وہاں سے ٹریولنگ کرتے ہوئے گزرتے ہو اور تم صبح کے ٹائم گزرتے ہو، اور صبح کے ٹائم آپ کسی جگہ سے گزرتے ہو اور وہاں پہ دیکھیں کہ کوئی اونٹ مرا ہوا ہے یا وہاں پہ ایک بم گر گیا یا وہاں پہ پانی آیا ہوا ہے، تو کیا آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے؟ اور اگر آپ رات کے وقت وہاں سے گزرے اور رات میں بھی راستہ بہت کلیئر ہو، نظر آ رہے ہو گھر اجڑے ہوئے، علاقہ الٹا ہوا ٹیڑھا اور وہاں کوئی آباد نہیں ہے، تو کوئی کنفیوژن رہتی ہے؟ اس کے بعد بھی بندہ یہ سوچے کہ یار میں گرل فرینڈ رکھوں گا یا بوائے فرینڈ رکھوں گا یا میں کوئی برے کام کروں گا یا میں بے حیائی کا کوئی ایکٹ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل ایک رسی کا نام ہے جسے عرب اونٹ باندھتے ہیں، اس کو عقل کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ دماغ کے اندر اتنی ایبلٹی ہو، نفس میں اتنی ایبلٹی ہو کہ جب کوئی آئیڈیا اس میں گندا آئے تو وہ اس کو فوراً باندھ کے سائڈ پہ کر دے، اور ہم اس کو پکاتے رہتے ہیں پکاتے رہتے ہیں پکاتے رہتے ہیں، اور انیشیل سٹیجز پہ تو ایسے آتا ہے کہ کبھی کبھی جب ذہن میں کوئی بات پھنس جائے، یہ ہمارا نارمل پرابلم ہے، ہماری مردوں میں عورتوں میں کوئی بات ذہن میں پھنس جائے تو وہ ذہن سے نکل ہی نہیں پاتی، ہمیں کلیننگ پروسیس ہی نہیں پتا اپنا، ہم ذکر اور نماز اور قرآن کے ساتھ اتنی ڈیپتھ میں جا ہی نہیں پاتے کہ ہم اپنے دماغ کو واش کر پائیں، یا پھر کتنی صحبت میں بیٹھیں کہ کسی کی صحبت اور تاثیر سے وہ بات ہمارے ذہن سے اترے، ہم انہیں سوچوں میں پھرتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ پورے کا پورا میرا دماغ کسی کے منہ کے اندر ہے یا کسی نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، وہ ڈالتا جا رہا ہے اس میں چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم صبح شام وہاں سے گزرتے ہو، صبح شام گزرنے کے بعد بھی تمہارا دماغ کام نہیں کرتا کہ یہاں پوری میں نے بستی الٹا دی تھی، یہاں سالٹ کنٹینٹ اتنا، وہاں مچھلیاں نہیں رہتی، وہاں پانی میں بندے نہیں ڈوب سکتے، وہاں زمین پہ سارا سلفر گرا ہوا ہے، وہاں پہ آگ لگی تھی جل گیا تھا، ادھر زمین کا لیول نیچے ہے، ابھی کچھ ریسرچز ایسی ہیں کہ نیچے کچھ چیزیں مل رہی ہیں، ہم مسلمانوں نے وہ بھی نہیں کرنا کہ ہم وہاں سے کچھ نکال کے دکھا سکے سب اپنے بہن بھائیوں کو کہ خدا را مجھے اور آپ کو کچھ خیال کرنا ہے، 4 شادیاں کر لو، جائز طریقے سے زندگی گزار لو، لیکن اس حرامزادگی سے بچو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بتا رہی ہے کہ اس سے آپ نے اور میں نے بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بچانا ہے۔
تو کیا مجھے وہ علاقہ انہیبیٹیبل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ختم کر دیا. تبھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ ختم کر دیا تو پھر ابھی بھی تو یہ کام چل رہا ہے, دوبارہ انسان ہی وہ کام لے کے آ رہا ہے, ایسے محمد ہی اب وہ کام لے کے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہماری حق میں قبول کی ہوئی ہے کہ یا اللہ قیامت سے پہلے, فائنل ڈے سے پہلے آپ نے ان کو اجتماعی عذاب نہیں دینا. ہمارے پاس ڈبل پروویژن جو آ رہی ہے نا بچت کی, کہ ہم کام کرتے بھی ہیں اور ہم پکڑے نہیں جاتے. باطنی طور پہ تو میں حصہ ڈالوں گا تو میرا دل کھلے گا, لیکن اگر میرا دل بند رہے گا, ظاہری طور پر میرا جسم بھی برقرار رہے گا, تبھی جو گناہ کا کام کر رہا ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے, کرتا چلا جا رہا ہے, اسے پیسے بھی کما رہا ہے, اسے فیم بھی لے رہا ہے, اور وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے میں کامیاب ہوں. پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ آپ نے ان کو اجتماعی عذاب نہیں دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ ان کی بخشش ہی کروا لوں, ان کو کچھ کرنا ہی نہ پڑے. در حقیقت ایز اے امت ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش ہی کروا لیں. اور یس 50-60% لوگوں کی ایک خاص جنت میں 50% امت محمدی کے لوگ ہوں گے, تو ایک بڑی اماؤنٹ ہوگی. اور شفاعت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پروویژن دیا, جو ایک کہتے ہیں نا ایک حصہ دیا, اس میں آپ پوری کوشش کریں گے ایز اے باپ کہ امت کو بخشوائیں. تو اللہ تعالیٰ آپ اس پوری ڈسکشن کے اندر, میں نے آپ کو بیویوں کا ذکر کیا, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی, نوح علیہ السلام کی بیوی, لیکن 2 خواتین برباد ہو گئی, ایک کو اللہ نے عزت سے نوازا, وہ جو کہ ایمان والی تھی, عقل والی تھی, سمجھ والی تھی. ظاہری بڑھاپا میٹر نہیں کرتا, دل کیسے ہے یہ میٹر کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو زندہ رہنے, اس کا دل 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے, ایک دنیا کی اٹریکشن اور ایک زندہ رہنا. جبکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پریفر کرتا ہے اپنے رب سے ملنا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا کہ میں یا اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ عقل نہیں رکھتے؟ ایک بندہ صبح کے ٹائم کسی جگہ پہ جا رہا ہو, میں ابھی ریسنٹلی جب عید پہ موقع ملا اور ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے الحمدللہ مکہ کی طرف, آپ یقین کریں صبح کے ٹائم 5 بجے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا. انووا تھی, ٹویوٹا انووا, 2-3 بچے, 2 عورتیں, بندے میں نے ان کے پاس سے گاڑی گزاری, ایسا لگتا ہے آدھے گھنٹے پہلے 1 گھنٹے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی تھیں. جب ان کے پاس سے ہم گزرے اس کے بعد 2-3 دن تک تو وہ منظر ہی میری آنکھوں کے سامنے رہا. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کچھ دیکھوں اور میں بھول جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو جب یہاں سے شام اور فلسطین جاتے ہیں اور ادھر سے آپ یمن جاتے ہیں, آپ ان سب کو دیکھتے ہیں, عربس کو, اور مجھے کھلا ایک میسج ہے کہ تمہارے دماغ گدھوں جیسے ہیں, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی. اور کیوں لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بے حیائی بھی شرک ہے, انا بھی شرک ہے. کیوں شیطان دکارا گیا؟ انا بھی شرک ہے, بے حیائی بھی شرک ہے. اب ایسے ہی آتا ہے کہ حسد کرنے سے آپ کے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے. مطلب یہ چیزیں شرک خفی کی کیٹیگری میں آتی ہیں, اور اگر ان کی اصلاح نہ ہو تو انسان منافق ہو جاتا ہے, جس پہ ہمیں ایز اے مسلمان سمجھنا چاہیے کہ کیسے اپلیکیبل ہو رہی ہے میرے پہ آیت. یہ پڑھا اور انجوائے کر کے آگے نکل گئے, یہ پوائنٹ ہمارے میں نہیں ہونا چاہیے. یہ 100% اپلیکیبل ہے میرے لیے جب میں کوئی بھی ایسی بے حیائی کی چیز دیکھوں کہ یار میں اپنے آپ کو اسکیل پہ کہاں مار کرتا ہوں, اس اسکیل کے اوپر. خیر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں, اور آپ یونس, اور بے شک یونس بھی ہمارے بندوں میں سے تھے, جیسے وہ ان لوطا لمن المرسلین, اور ان یونس لمن المرسلین. مرسل کہتے ہیں ویری کلیئر, ویری لاؤڈ, آؤٹ اسپوکن, انٹرنلی ویل ڈیفائنڈ, کوئی شک شبہ نہیں, کوئی ڈاؤٹ رولا نہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. ان کو پتا تھا وہ کیا کام کر رہے ہیں, لوط علیہ السلام کو بھی پتا تھا وہ کیا کام کر رہے ہیں, اسی طرح تمہیں بھی پتا تم لوگ کیا کام کر رہے ہیں. تو یونس علیہ السلام بھی مرسل تھے ہمارے. جب وہ ایک بری ہوئی کشتی میں, اب میں نے اس کا ترجمہ تو پہلے پڑھا ہے, کہ جب وہ ایک بری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا, ہوا کیا کہ یونس علیہ السلام کے متعلق یہ انفارمیشن آتی ہے, اور یونس علیہ السلام بہت قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. نوح علیہ السلام تقریباً, ابھی میں نے وہ ٹیبل بند کر دیا اپنا, 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے, اور لگاتار قوموں پہ عذاب آ رہے ہیں اور ان کی معافی نہیں ہو رہی, نہ ہی لوگ معافی مانگ رہے. تو یونس علیہ السلام کا ٹائم 900 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم ہے اگین پھر بنی اسرائیل میں. تو یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی, یہ قوم نے معافی مانگ لی تھی. ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ یس, معافی کا راستہ کھلا ہے ٹل دا لاسٹ بریتھ. آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, آپ بھاگ نہیں سکتے. مطلب نبی کو یہ میسج دیا گیا کہ مایوس نہ ہو. بڑی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ جو کشتی والے صاحب کشتی ہیں, ذنون یا جو یونس ہیں, آپ ان کی طرح دل برداشتہ نہ ہوں یا ہمت نہ ہاریں. اللہ کی ذات ہے, اور یہ آپ اپنی استقامت سے چلتے رہیں, یہ اندر سے کندن جن جن کے سینوں میں ہے نکلے گا. تو ولی کامل, مرشد, علماء, ان کا یہی کام ہوتا ہے, حکمت سے آپ کو چلاتے رہتے ہیں, اور آپ پھر دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ صحبت میں, پروسیس, اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. اب یہ اسٹوری تھوڑی سی پیار محبت سے ڈیٹیل میں سننے والی ہے, اس میں بہت کچھ ہے, ورنہ کشتی میں بندہ بیٹھا, مچھلی نے اس کو کھا لیا, مچھلی نے واپس بھیجا کدو کی, وہاں پہ فصل نکل آئی, سب لوگ مسلمان ہو گئے, ہنسی خوشی کہانی ختم, پیسہ ادم, چلو بچو سو جاؤ. ہم یہی کام کرتے ہیں قرآن جیت کے ساتھ. اس سے زیادہ ہم کبھی اس سے آگے توفیق ہی نہیں ہوئی آگے جانے کی, یا اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں کہ اس سے آگے سمجھ سکیں کہ اس کے اندر کیا ڈفرنٹ میسج ہے میرے لیے. تو یونس علیہ السلام جو ہے وہ ایکچولی
ان کے پاس اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے ان کو میں نے نبی بنایا، اور پھر یہ لوگ بھی شرک کر رہے تھے، اور چند لوگ یونس علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ نبی کاؤنٹ بیسڈ سکسیس نہیں ہوتی نبی کی، آپ کی میری کوئی بات مانے کوئی بات نہ مانے، میں اپنے دعوے کو پورا کر دوں تو آپ اور میں کامیاب ہیں۔ سکسیس نبی کی تعداد کی نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، ایز اے محمدی، ایز اے عبداللہ، مجھے اور آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے، کوئی مانتا مانے کوئی نہیں مانتا نہ مانے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ برکت دینے والی ہے۔ آج تو عمل دین باتیں کر کے آپ زیادہ پھیلا رہے ہیں، عمل سے نہیں پھیلا رہے۔ تو یونس علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سمجھایا اور وہ انکار کرتے رہے۔ اب پیچھے شرک اور بہت سی چیزیں تو ڈسکس ہو گئی، کیونکہ جب انسان اللہ کا چھوڑتا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی ایک بات یاد رکھیں، ایمان کی صفت ہے حیا، ایمان کی صفت ہے شرم، ایمان کی صفت ہے ایمانت داری، ایمان کی صفت ہے صبر۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر بے حیائی، بے صبری، ناشکری، حسد، تکبر، جلن، یہ تمام چیزیں آٹومیٹیکلی آپ کے اندر آئیں گی۔ تو جس سوسائٹی میں ایمان نہیں ہے وہاں پہ سب کچھ ہی ہے۔ اور ایمان کیا ہے، جو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں، اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ، یا اللہ کے نبی یا علماء کی صحبت اختیار کر کے اپنے آپ کو، جیسے بچہ ماں کی گود میں آتا ہے، سیکیور فیل کرنا اس کی چھاتی سے لگ کے کہ میں صحیح جگہ پہ آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی ہار نہیں ملے گا، یہ چاہے مجھے دوائی پلائیں، چاہے مجھے کھانا کھلائے، روتا پیٹتا بچہ رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں اس کو شفا دے دیتی ہے۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں وہ اس کو صفائی کرتے وقت تھوڑا گرم پانی، کبھی ٹھنڈا پانی، کبھی کڑوی دوائی، کبھی میٹھی دوائی، لیکن ماں کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اب یونس علیہ السلام کی قوم ان پہ ایمان نہیں لے کے آئی، یونس علیہ السلام ان کو بہت سمجھایا، ان کا تفاصیل میں کچھ ڈیٹیلز ہیں، میں کچھ کور نہیں کر پایا، اگر اگلی دفعہ ہو گیا تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو یونس علیہ السلام پہ کچھ لوگ وہاں پہ ماننے والے تھے، کچھ کم ہی لوگ ماننے والے تھے، جو کہ آتا ہے۔ تو انہوں نے، ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حسب ذائقہ، یا مطلب حسب طریقہ، کہ ہم نہیں مانتے، تم نے جو کرنا کر لو۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو آپ سزا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ کہ فلاں دن ان پہ سزا آئے گی، یا ان پہ عذاب آئے گا۔ تو یونس علیہ السلام جب وہ دن گزر گیا، اچھا یونس علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ تھے، اب ایک تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بندے جڑے ہوئے تھے، اور قوم کو اس بات کا پتہ تھا کہ عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ دیور کوائٹ انٹیلیجنٹ، لیکن ہارڈ درم بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ یونس ہم سے نکل کے جائیں گے، اس کا مطلب ہے عذاب کا ٹائم آ جائے گا، تو پھر ذرا تگڑے ہو جانا۔ یا دوسری سٹوری یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ایک دو ماننے والے تھے، اس میں ایک زاہد تھا اور ایک عالم تھا۔ عالم نے کہا کہ میں یہیں رہوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو یونس علیہ السلام پھر، جب ہمیں لوگوں سے اللہ کی مغفرت مانگنی چاہیے، تو یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، لیکن جو ان کے ایک دو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے مغفرت مانگیں گے، اور لوگوں کو جا کے بتایا کہ یونس علیہ السلام یہاں سے جا رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو ابھی آرڈر نہیں ہوا تھا اپنا علاقہ چھوڑنے کا۔ ان کو، اب یہ جو آیت ہے کہ وہ اذا اب کا الفلک المشحون، اب کا مطلب ہے عربی کے اندر، اگر آپ کلاسیکل عربی میں جائیں، آج تو کوئی مشکل نہیں ہے عربی سمجھنا، کوئی بک نہیں چاہیے، آپ سمپلی چیٹ جی پی ٹی یا اس پہ کو پائلٹ پہ لکھے کہ مجھے ابا کا کلاسیکل عربک میں مطلب بتاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ غلام جو حکم کو پورا کیے بغیر بھاگ گیا، اور عرب جس کو سمجھتے تھے۔ اس پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی تفسیر نہیں چاہیے کسی عرب کو، اگر وہ ان لفظوں کو جانتا ہے 2 منٹ میں ان کی پوری، جب ایسے کر کے وہ اس کی نظر سے گزرے گی، اس کی پوری فلم بن جانی ہے ذہن کے اندر، آٹو پہ جنریٹ ہو جانی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ایکسٹریکٹ نکل آئے گا کہ نہیں یار، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تبھی قریش جو تھے سب کو کہتے تھے قرآن نہیں سننا، تم قرآن سنو گے تو تم بہک جاؤ گے، تم کنٹرول نہیں کر پاؤ گے، اتنا اسٹرانگ میسج ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام وہاں پہ ان کو ان کی ڈیوٹی تھی، لیکن اس جب وہ وقت گزر گیا اور عذاب نہیں آیا، تو ان کے ذہن میں آیا کہ لوگ تو کہیں گے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ تو کہتا ہے عذاب نہیں آیا۔ تو وہ ایک اپروچ یہ ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے۔ دوسری اپروچ یہ ہے کہ جب انہوں نے بہت برا بھلا کہا اور ان سے صبر نہیں ہوا، تو وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ عذاب ان کے لیے طے پا چکا تھا، علاقہ نہیں چھوڑنا تھا ان کو اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور نبی کا کام یہ ہے کہ لاسٹ مومنٹ اللہ سے خیر مانگتے رہنا، نا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے۔ اب کیا ہوا کہ جس وقت وہ وہاں سے نکلے، اور وہاں پاس ایک کشتی تھی بھری ہوئی، کشتی میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہ کشتی چل پڑی۔ اب ہم نے بہت سے ورژن سنے ہوئے ہیں، طوفان آ گیا اور پھر کشتی آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن آج کچھ نئے ورژن ایک تو سامنے آیا کہ اس کشتی کا رستہ روک لیا کسی جانور نے، بڑے سے جانور نے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی گناہ گار آدمی ہے، اور یہ جانور اس کے لیے آیا۔ مطلب اتنا کلیئر کیسے کسی کو پتہ لگ گیا کہ کشتی جو ہے وہ ڈول رہی ہے اور کسی کو اب چھلانگ مارنی ہے؟ یا پھر ان کا مذہب یہ تھا کہ جب طوفان آتا ہے تو کوئی قربانی دیتے ہیں تو کشتی چل پڑتی ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک اپروچ تھی، بٹ اٹ واز کوائٹ ویل ڈیفائنڈ کہ آپ کسی کو پھینکنا پانی کے اندر۔ لیکن تفسیر میں ایک واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک جانور آ گیا اور وہ آگے نہیں جانے دے رہا تھا کشتی کو۔ یا دوسری اپروچ ہے کہ طوفان آ گیا، اب جانور آ گیا، طوفان آ گیا، 5 مچھلیاں آ گئیں، بڑا سا سانپ نکل آیا، انہی چکروں میں ہم لوگ رہتے ہیں، لیکن بات آگے نہیں بڑھانے دیتے۔ قصہ ہے مختصر، جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو جو قلب سلیم، جو صاف دل ہوتا ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ کر دی ہے میں نے۔
یونس علیہ السلام کو اٹ سیلف فیلنگ آنی شروع ہوگی کہ میں نے کچھ غلط کر دیا. اور پھر پانی میں اگر وہ چھلانگ لگاتے ہیں، ایک تو ہے کہ کوڑا ڈالا گیا، اور پھر کوڑے میں 3 دفعہ ان کا نام آیا. اینڈ ان کو بڑا کلیئر پتہ لگ گیا کہ اوہو، اب کسی کا اگر کوڑے میں بار بار نام آ رہا ہے تو اس کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ میں نے پانی میں چھلانگ لگانی؟ مطلب اگر آج ہم 3 بندے چھت پہ خدا نخواستہ کھڑے ہوں اور کوڑا ڈالیں تو تینوں دفعہ ایک ہی بندے کا نام آ جائے تو وہ کیا پانی وہ چھت سے چھلانگ لگا دے گا؟ ان کے دل نے ان کو بتایا کہ یس کچھ مسٹیک ہو گئی ہے ان سے، کیونکہ وہ خود بھی ایز اے انسان اپنے نفس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو دکھ ہوتا تھا نا کہ جب امت ان سے زیادتی کرتی تھی، تو ان کو واقعی میں برداشت کرنا ہے. وہ کوئی فرشتے نہیں تھے کہ جن کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. آپ روتے بھی تھے، آپ خوش بھی ہوتے تھے، آپ پریشان بھی ہوتے تھے، لیکن اس پریشانی سے زیادہ بڑی اللہ کی ذات ان کے پاس تھی. یہ ہے مومن کہ اس کو اپنے دوست پہ اتنا ٹرسٹ ہے کہ اس کو اپنی پریشانی تھوڑی لگتی ہے. جیسے کسی کا دوست کنگ ہو اور اس کے پاس 500 روپے کی کمی ہو تو وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں. اس کے پاس 5 لاکھ کی بھی کمی، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں، ملک کا بادشاہ تو میرا دوست ہے. اور جیسے اس کو پتہ لگے گا اس نے پیچھے پے آف کر دینا. تو اب یونس علیہ السلام کا دل ایک زندہ دل تھا، ان کے پاس وہی آتی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ اب میرا دل پریشان ہو گیا ہے اور مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا اور ود ان مائی سیلف مسٹیک ہو گئی ہے، جبکہ مجھے تو لوگوں کی خیر خواہی، جس کے دل میں رب کی ذات بستی ہے وہاں پھر لوگوں کی خیر خواہی آ جاتی ہے. اسی کوئی ماں کہتے ہیں، اسی کوئی نبی کہتے ہیں، اسی کو باپ کہتے ہیں. جب اس اولاد کی خیر خواہی دل میں آتی ہے تو وہ ماں اور باپ بنتے ہیں، یا دوست بنتا ہے. جب کسی کی خیر خواہی دل میں آتی ہے، سنسیئرٹی، اور اگر اس کو پالے پوسے روحانی طور پہ تو یہ نبی ہوتا ہے. اور قرآن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روحانی باپ جیسے ہیں، ان کی والدہ آپ کی والدہ ہے. تو آپ اسپرچولی ادب کریں ان کا. اور اچھا خیر یہ ڈفرنٹ ہے، مطلب وہ ایک ریفرنس بن رہا تھا. اب یونس علیہ السلام نے وہاں پہ سب کو کہا، اور وہ سب کو ان کو پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، سب کو پتا تھا یونس علیہ السلام نبی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پانی میں نہیں پھینکنا چاہتے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے سمجھ آ گیا، غلطی میری ہے. اب انہوں نے سب کے سامنے پانی میں جمپ لگایا، اور میں اس کا ترجمہ پھر کشتی والوں نے پورا ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے، اب جب ہارنے والوں کا مطلب کہ ہی سرینڈرڈ، ان کو پتہ لگ گیا. اور پھر ان کو لقمہ بنا لیا ہوت نے، ایک بڑی فش ٹائپ کریچر. اب مجھے آپ کو مچھلی سمجھ آتی ہے، سمندر میں کتنے جانور تھے، وہ مچھلی تھی، وہ کوئی اور جانور تھا، وہ کوئی گاڈزیلا تھا. اس چکر میں جانے کی بجائے ایک بڑا جانور آیا اور ان کو اس نے نگل لیا. تب اسے مچھلی نگل لیا، جبکہ وہ ملامت، اور وہ اپنے اوپر ملامت کر رہے تھے. مطلب ملامت کیسے؟ اس کیفیت کو تھوڑا سمجھے. دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے. آپ کو غصہ آیا، پہلے تو دل اللہ کی یاد میں ہے الحمدللہ، یا دل کو عقل ہے، سوچ ہے الحمدللہ. غصہ آیا، پر غصہ اتنا آیا کہ غالب آ گیا. آپ نے غلط سٹیپ لے لیا. جیسے غلط سٹیپ لیا اور وہ ویو گئی یا وہ ہوا کی لہر گزری، تو ایک دم نظر آیا کہ دل تو ابھی بھی اللہ کی یاد میں ہے، اور یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو پھر اپنے اوپر ملامت شروع ہو گئی. اب نفس نے ملامت کرنی شروع کر دی کہ ایسے کیسے کر لیا تو نے. اب لگتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی اپنی بھی انٹرنل ایلیویشن کا ٹائم آ گیا. جیسے یعقوب علیہ السلام جب 40 سال روئے یوسف علیہ السلام کے لیے، تو قرب الہی میں ان کا مقام بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑے ہی رہے، ڈفرنٹ فیزز سے گزرتے رہے. یا ایوب علیہ السلام جب بیمار رہے، ان کا اور مقام بڑھ گیا. پروون فیکٹ ہو گیا کہ وہ ریفرنس اسٹینڈرڈ ہے صبر کا. یونس علیہ السلام کا کیوں بار بار ذکر ہے؟ اگر ان سے گناہ ہو گیا تھا، گنہگار تھے، تو اللہ نے کیوں ذکر کیا ان کا؟ اب وہ ڈیپ ڈاؤن اس مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی گہرائی میں چلی گئی، اور وہاں اندھیرا، پہلے رات کا، پھر سمندر کا، پھر مچھلی کا. اب اس کو ریفرنس کرتے ہیں کہ اپنی سوچیں، پھر اس کے بعد اپنا جسم، پھر اس کے بعد اپنا دل، اور دل کے اندر کہیں وہ ایک احساس ندامت کہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے کیا ہو گیا. اب وہاں پہ ایک بڑا بیوٹیفل ایک آسپیکٹ سامنے آتا ہے کہ جب وہ مچھلی کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اگر لا الہ الا تو میرا الہ ہے، اگر تو نے مجھے، تو پاک ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں تو بڑے خسارے میں پڑ جاؤں گا. اب یہ آپ نوٹ کریں کہ اگر عام آدمی، جب فطرت، انسان کی فطرت کے اندر وہ الستو بربکم کا وعدہ چھپا ہوا ہے، اور جب اس عام آدمی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ایک بندے نے جو کہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، یہ اس کی سٹوری ہے، کہتا ہے کہ جب میں کہیں پھنس گیا تو میں نے ایک دم میرے اندر سے دعا نکلی کہ یا اللہ بچائیں. تو پھر میں نے بعد میں آ کے سوچا کہ یہ میں نے کیا دعا کی، اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ سرچنگ ریلیجن. تو مجھے پتہ لگا کہ ایک اسلام بھی ہوتا ہے. ہمارے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جس کو فطرت کہتے ہیں. اینڈ فطر کہتے ہیں اوریجنل سے، آپ کہتے ہیں نا یہ اوریجنل کیسٹ ہے، اوریجنل سی ڈی ہے، یہ اوریجنل سونا ہے، یہ اوریجنل کپڑے ہیں. اوریجنل، ایک اوریجنل جو اللہ نے ایک امیج دیکھا تھا اپنی صفات کا انسان کی فارم میں، وہ فطرت ہے. اور وہ کہیں اس روح کے اندر، ہمارے دل کے اندر کہیں دبی پڑی. وہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے کھول کے باہر نکالنا ہے. اس کے کپڑے پہننے ہم نے، وہ فطرت کے کپڑے پہننے ہم نے، اس نفس کو فطرت کے کپڑے پہنانے. اور اس نفس کو جب ہم
خواہشات کے کپڑے پہناتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے. اس نفس کو وہ فطرت کے کپڑے پہنانے ہیں، پھر اس کو قلبی، اس کا قلب زندہ ہو جائے گا، اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو جائے گا، پھر اس کو روحانی لباس مل جائے گا، پھر وہ وہاں سے چل پڑے گا اپنے رب کی طرف. تو اب یہاں سے یونس علیہ السلام کے متعلق ایک بڑی بیوٹیفل بات آتی ہے، فلولا انہ کان من المسبحین. پھر اگر نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح اب وہ سباہا کہتے ہیں سوئمنگ کو، پانی کے اوپر ایک سرٹن لیول پہ چلتے جانا، یہ ہے سباہا. اور سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ ایک سرٹن لیول پہ فکس دور لے جانا، گندگی سے اللہ تعالیٰ کو دور لے جانا، اسٹیبل کر دینا فیکٹ کہ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ، کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا گندگی کے ساتھ، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی امپیورٹی نہیں، وہ پاک ہے. سبحان اللہ. سباہا، سبا. اور مسبحین، ان کا دل در حقیقت پہلے ہی اللہ کی یاد میں تھا. وہ ایسی تھوڑی مرسل تھے. مرسل تو لوگوں کو اللہ کی طرف ہی بلاتا، تو اس کو کلیئر ہوتا ہے، اور نبوت کا عہدہ آپ کو تبھی ملتا ہے جب آپ کا دل اس کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں اپنا نفس بھی تو ہے جس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو اسی دل سے پھر وہ دعا نکلی، لا الہ الا انت سبحانک. اور جب دل اللہ سے جڑا ہوا ہو تو پھر الفاظ وہاں سے آتے ہیں، وہ روح کے خزانے سے الفاظ باہر نکلتے ہیں جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے. جب کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی ہے. ابھی کل ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات بتائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. کہنے لگے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے ایک دوست نے خواب دیکھا اور مجھے جا کے کہا کہ امی ابو مجھے خواب میں ملے ہیں. اس کی امی ابو جو فوت ہو چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسے جا کے کہنا کہ ویسی دعا کرے جیسے وہ ہمارے لیے کرتا ہے. تو وہ جب دوست آیا کافی سال کے بعد آیا، اس نے کہا کہ یار وہ امی ابو سے ملا ہوں. اس نے کہا کیسے مل لیا، وہ تو فوت ہوئے. میں کہا کہ وہ مجھے خواب میں آئے تھے، کہتے کہ اسے کہنا کہ ویسی دعا کرے جیسے وہ مالی کرتا ہے. تو وہ بیچارہ آگے سے پھر ہمیں اس نے بتایا، کہتا یہ میرا راز تھا، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. کوئی ڈسکشن چل رہی تھی، کہتا کہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت زیارت عطا کر، ان کی قبر کو کشادہ کر، اور میری ماں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صحبت عطا کر، ان کی چادر عطا کر، ان کا گھر اپنے گھر کے پاس بنا. کتنی پیاری دعا ہے. اب یہ دعا مجھے نہیں پتا تھی، یہ جب اس کی دعا میں نے سنی تو، اور وہ اردو میں کر رہا ہے، وہ دعا عربی میں بھی نہیں کر رہا. مطلب کہیں نہ کہیں اس کا کوئی تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، کہیں نہ کہیں اس کا کوئی تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ. جب یہ دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس روح کے خزانے سے، اللہ کی ذات سے، روح ایک ہڈن لنک ہے بٹوین می اینڈ مائی رب، وہاں سے پھر میسج آتے ہیں، اور ان میں سے ایک میسج ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انہوں نے پھر اس رب کی اس گہرائی میں وہ ریئلائز کیا. مطلب اگر میں اس کو میں ایک نقشہ یا ایک سبق کی فارم میں لوں، کہ اپنے اندر کی کھوٹ کو پہچاننے کے بعد، من کی گندگی کو پہچاننے کے بعد، یہ کوئی گناہ نہیں، اپنے اندر مائنر سی بھی نافرمانی یا اپنا ڈیسیجن تو میرا تھا کہ میں نکل رہا ہوں، وہ نہیں ہو، اور رب کا ہی ڈیسیجن ہو، اور اسی کی مرضی ہو، کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں. اور یہی تھا اعزاز کہ میں سبمٹ کر دوں گا اپنے آپ کو ایز اے فری ول، میں اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں گا. وہاں پہ جب وہ دل پہلے ہی اس یاد میں تھا، پھر اب وہاں سے یہ دعا نکل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں نے جب وہ سنی دعا تو عرش کے آس پاس، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ کتنی پیاری دعا ہے، کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یونس کی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یونس اگر مجھے یاد نہیں کرتا تو اسی گہرائی میں رہتا. اب گہرائی کیا ہے؟ قیامت تک اس گہرائی کیا ہے؟ غصہ. اب اس کو کیسے امپلیمنٹ کروں؟ اپنے پہ امپلیمنٹ کروں. میری شہوات کا مطلب ایک ہی چیز نہیں ہے. شہوت کا مطلب خواہشات ہے، میری خواہشات، میرا حسد، میری جلن، میری نفرتیں، میری محرومیاں، میری مایوسیاں. اگر میں انہی میں پڑا رہا ہوں اور اللہ سے رجوع نہ کروں تو قیامت تک اسی میں ہی رہوں گا نا. لیکن وہ ایز اے نبی جب مچھلی کی ڈیپ ڈاؤن گہرائی میں گئے اور مچھلی پھرتی رہی، اب تفاصیل میں بہت کچھ آتا ہے، 700 سمندروں میں پھری، یہاں گئی وہاں گئی، 40 دن رہے، ہفتہ رہے، 7 دن رہے، بہت سی باتیں ملتی ہیں. خیر وہ مچھلی نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا ہے جو مردہ جس کی قبر اس کو لے کے پھرتی رہی؟ تو انہوں نے کہا یونس علیہ السلام ہے. یونس علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی وہ کمپلیشن ہو گئی، اب باطنی طور پہ معافی ہو گئی ہے، صفائی ہو گئی ہے، محبت اور قرب اور مل گیا ہے، لیکن ابھی نفس اس کو کانفیگر نہیں کر پایا ریئل ایگزامپل کے ساتھ. یہ وہ پوائنٹ تھا جو کہ اللہ کا شکر ہے موقع مل کے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے ذکر کیا، لیکن ذکر کرنے کے بعد اگلی دفعہ جب لڑائی ہوئی تو آپ سے صبر نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ذکر ابھی انٹرنلائز نہیں ہوا. آپ نے ذکر کیا، اور ذکر ایک بہت گہری کانسیپٹ اور چیز کا نام ہے. ہر وقت بس اس کے سامنے رہنا، یہ ہے ذکر، یہ خالی زبان میں لانے کا نام نہیں ہے. تو جب آپ نے ذکر کیا اور اس کے بعد اگلی دفعہ لڑائی ہوئی اور آپ کو یاد رہا، یہ آپ نے ماسٹر کیا اس کو، آپ کو احساس ہوا، اب وہ آپ کے عمل میں داخل ہو گیا، اب پرماننٹلی وہ صفائی پٹ گیا آپ کی پرسنالٹی میں غصے کا. اب جب یونس علیہ السلام کو پھینکا گیا باہر تو بیمار تھے، آف کورس، لاغر تھے، جسم کمزور تھا. اب وہاں پہ ایک بیل اگا دی گئی. اب وہ جو بیل تھی وہ پتے تھے. اب اگر آپ چاہیں تو یہاں سے پوری سائنس نکل سکتی ہے کہ کیسے پتے نیچے لٹا کے، کیسے پتے اوپر ڈال کے کسی کو جو کہ ایسیڈک انوائرمنٹ میں رہا ہو، جیسے یونس علیہ السلام اسٹمک میں رہے تھے تو وہ ایسیڈک تھا،
تو اس میں ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ایک کدو کی بیل کا ذکر ہے یا کسی پتوں کی فیومز کے ساتھ جو کہ اینٹی سیپٹک ہیں، اور اس کے ساتھ وہاں پہ مکھیاں نہیں آتی، اور اس کے ساتھ سن برن، ان کو دھوپ بھی تکلیف دے رہی تھی زخموں پہ، تو وہ نیچے بھی پتے اور اوپر بھی پتے، ایک ایسا نقشہ ہے جس کے اندر ایک پوری ایک کانسیپٹ ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا، پلانٹس کے ساتھ اور پھلوں کے ساتھ۔ وہاں پہ پھر ایک بکری آتی رہی جو کہ ان کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر وہ اسے پانی، اسے دودھ پی لیتے، الغرض وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں اس طرف نہیں جا رہا کہ کدو کے فائدے اور بیل اور میڈیکل ٹریٹمنٹ اور اس کا باڈی برنس کے اوپر اس کا امپیکٹ، کیونکہ یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے، بٹ میرا اور آپ کا آسپیکٹ کیا ہونا چاہیے اس میں؟ ہیلنگ ملے میرے نفس کو کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ بٹ اس کی حکمتوں سے میں ان آیتوں کی حکمتوں میں یہ بھی ایک حکمت ہوگی کہ یونس علیہ السلام کو اس ایسیڈک انوائرمنٹ میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ریوائیو کروایا ان پتوں کے سائے میں، ان پھلوں کے سائے میں جو زمین سے اگتے ہیں، وہ بہت اونچے درخت نہیں، زمین سے اگتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ان کا ایک سکیور، چھاؤں، ایک بڑا میٹھا سا خوشبوؤں والا بغیر کیڑوں کے ایک انوائرمنٹ بن گیا، جو آج ہم کسی ہاسپٹل میں لیتے ہیں، یا کسی اعلیٰ میڈیکل فیسلٹی میں جب کسی کو ٹریٹمنٹ دینی ہو تو ہم وہ لیتے ہیں۔ اینڈ ون فائن ڈے وہ بیل سوکھ گئی۔ اب یہ بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یار ان کو تو ریئلائز ہو گیا تھا، اللہ نے ان کو معافی بھی دے دی تھا، لیکن بیل کیوں سوکھی وہاں پہ؟ نہ یہ وہ پوائنٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ اب ان کا نفس بھی یہ بات سیکھے گا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ تو لوگوں کے دوبارہ زندہ کرنے کے اٹھائے جانے کے دن تک وہ مچھلی میں رہتا، پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیل درخت کی کدو کی اگا دی، اور ہم نے اسے 1 لاکھ انسانوں کی طرف بھیجا، اور اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، اب تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ بیل ایک دم سوکھ گئی، تو ان کو بڑا دکھ ہوا، تو اللہ نے کہا کہ بھائی نہ تو نے اس کو پانی دیا، نہ اگایا، اور تمہیں اس پہ اتنا دکھ ہو رہا ہے، اور تم اتنے بندوں سے ناراض ہو کے آگے، 1 لاکھ بندے تھے، کتنے بچے، عورتیں، مرد کتنے تھے، اور تم ان کو بدوا دے کے، یا تم ان کو ان کو چھوڑ کے آ گئے۔ مطلب اگر مجھ سے پیار ہے تو میری مخلوق کا ٹیک کیئر تمہاری رسپانسبلٹی۔ اخلاقیات، حقوق العباد، مجھے اللہ سے بہت پیار ہے لیکن مجھے ہمسائے سے چڑھا ہے، مجھے اللہ سے بہت پیار ہے لیکن مجھے اپنے بھائی سے چڑھا ہے، مجھے اللہ سے بہت پیار ہے لیکن مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے اللہ سے بہت پیار ہے لیکن جو ہے نا مطلب یہ تو بس مطلب باتیں ہوگی، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، من مرضیاں۔ اللہ سے بہت پیار لیکن چلتا ہے ایسے، مطلب یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فائنلی ان کے نفس کو باور کروایا کہ یار وہ جو تم نے سیکھا سمجھا ہے یہ اس کا ظاہری نقشہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم آپ کے ہیں، یہ ہمارا نقص اس کو فزیکلی ارن کرنے آیا ہوا ہے، نقشوں کو دیکھ دیکھ کے، حالات اور واقعات کو ہینڈل کر کے، ناکامی کا نقشہ، کامیابی کا نقشہ، خوشی کا نقشہ، عزت کا نقشہ، ذلت کا نقشہ، تمام چیزوں کو باور کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ ان تمام نقشوں میں کسی چیز کی طرف اس کا دھیان تو نہیں ہٹتا، اور کیا مسلسل میری طرف متوجہ رہتا ہے، ان شارٹ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یونس علیہ السلام کو لگا کہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ یار ان کو تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوئی، تو وہاں ایک گڈریا تھا، تو گڈریا جو تھا اس کو یونس علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جا کے کہو کہ یونس یہاں پہ ہیں، آ کے ملو، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، یونس تو مر چکے ہیں، سب کو پتا تھا کہ وہ کشتی میں گئے تھے، اور انہوں نے یہ ایریا جو بھی تھا یہاں پہ یونس علیہ السلام ہے، نو ون نوز کہ وہ یونس علیہ السلام ہے، سب کو پتا کہ وہ مر گئے۔ اچھا، اب ہوا کیا بیہائنڈ دا اسکرین، جیسے ہی یونس علیہ السلام نکلے اور پیچھے انفارم ہوا امت کو کہ وہ چلے گئے ہیں، تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن خوف خدا اپنی ذات کو بچانے کی حد تک تھا، اور مذاق اور موکری اور منافقت شاید اتنی زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو الگ کیا ماؤں سے، جانوروں کو الگ کیا بچوں سے، اور نکل پڑے اور پہاڑ پہ چلے گئے یا میدان میں چلے گئے، اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگتے رہے، ان کا عذاب ٹل گیا۔ اور یہ وہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انفارم کرتے ہیں کہ میں آپ کو عذاب دے رہا ہوں، اور پھر اس ٹائم میں اگر کوئی بندہ معافی مانگ لے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے، ورنہ آپ سوچتے ہیں کہ یار جب کسی کو عذاب بھی دینا ہے تو پھر آپ انفارم کیوں کر رہے ہو؟ نبی بھی انفارم ہی کر رہا ہوتا ہے، ہماری زندگی بھی ہمیں انفارم کر رہی ہے کہ ایک ٹائم آنے والا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ملک الموت سے کہ آپ بغیر اطلاع دیے آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگ مرتے ہیں، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بیماری، خوشی، غمی، پریشانی، یہ انڈیکیشنز اور الرٹس ہی ہیں، اگر آپ ان کو ٹیک کیئر نہیں کر رہے تو میں کیا کروں؟ آپ عقل نہیں رکھتے؟ اب اللہ کرے کہ عقل کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ اور کامن سینس عطا کرے تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ پائیں کہ یہ ہم ایک مقصد سے چل رہے ہیں۔ اب پہلے تو کہانی کے اندر اس طرف ابھی میں آتا ہوں، تو ایسے پھر یونس علیہ السلام کی قوم کی معافی ہو گئی، اور یونس علیہ السلام کی بھی معافی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان کو بخش دیا اور ایک مدت تک ان کو فائدہ دیا۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مدت تک فائدہ کیوں دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں دیا؟ ابھی تو آپ خوف سے ایمان لے کے آئے ہیں، پتہ نہیں آپ اور آپ کی اولاد اور ان کی اولاد آگے دوبارہ سے ہٹ درمی کا شکار ہو جائے، کیونکہ آپ کی تو چھوٹی عمر ہے اور ہر بندے نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، تو جو سلسلہ حق سے جڑتا رہے گا، جیسے آج ہم علماء کا یا ہدایت کے جو سلسلے ہیں یا جو علماء ہیں، اگر ان کے ساتھ نہیں جڑتے تو ہم تو کٹ آف ہو جائیں گے ریلیجن سے۔ تو شیطان کا کام ہوتا ہے کہ ان کو پلیوٹ کر دینا، ان سلسلوں کو، ان علماء کو، ان کی حیثیت کو خراب کر دینا، ان کو بدنام کر دینا، کریڈیبلٹی ختم کر دینا جھوٹے لوگوں کے ذریعے سے۔ اور اگر میں جماعت یا اللہ والوں کو جوائن نہیں کرتا، علماء کو جوائن نہیں کرتا، تو میں اس ہدایت کے سلسلے کٹ گیا، تو پھر میں شکار ہو جاؤں گا شیطان کا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خوف سے ایمان لے کے آئے تھے، کہ دل سے ایمان نہیں لے کے آئے، اور ایمان کا اعلیٰ جو لیول ہے وہ دل سے ایمان لے کے آنا ہے، جہاں پھر وہ قرآن، اللہ کی معرفت کے علوم کھلتے ہیں دل میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کیا۔ پھر وہ جب، اچھا گڈریا کا واقعہ تو میں نے آپ سے شیئر ہی نہیں کمپلیٹ نہیں کیا۔ اب وہ جو گڈریا تھا، وہ یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں یونس ہوں، اور جاؤ سب کو بتاؤ جا کے کہ یونس آ گئے ہیں واپس۔ تو اس نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا تمہاری بکریاں گواہی دیں گی کہ میں یونس ہوں۔ تو بکریوں نے کہا ہاں یہ اللہ کے نبی ہے۔ اس نے اس جگہ پہ یہ رول تھا جو جھوٹ بولے اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ خیر وہ گڈریا واپس گیا، اس نے جا کے سب کو کہا کہ یونس آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں سزا دیں گے۔ جب سزا دینے لگے تو اس نے کہا کہ میری بکریوں سے پوچھ لو۔ تو بکریوں نے یا کسی بھی انسٹرومنٹ نے کہا کہ ہاں یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، اور ایسے وہ سب پھر مل کے یونس علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام لے کے آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک خاص وقت کے لیے ان پہ رحمتیں کی ہیں، اور ان کو موقع دیا پنپنے کا دوبارہ۔ اب ایک کشتی نوح علیہ السلام کی تھی، اور ایک یہ کشتی ہے۔ معاملہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور اب یہ پھر کشتی پہ آ کے معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ تو کشتی میں بیٹھ کے بچ گئے، یہ کشتی میں بیٹھ کے بچ نہیں سکے۔ ان کو اپنے من کی جو گہرائی تھی اس میں ڈوب کے وہاں سے اپنی کلیئرنس لے کے پھر باہر آنا پڑا۔ اب کشتی میں جوائن بھی کر لیتا ہوں، جو کہ ایک اوور آل میسج ہے یہاں پہ۔ اب میں بیعت کر لیتا ہوں، اور میں علماء کو جوائن کر لیتا ہوں، میں حافظ قرآن ہو جاتا ہوں، لیکن اگر میں دل سے صاف نہیں ہوں تو کشتی ہیلپ نہیں کرے گی، سفر نہیں کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ جو فل کا لفظ آتا ہے قرآن میں، اکثر مجھے کافی زیادہ اس پہ دماغ ادھر ادھر جاتا ہے کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے۔ دنیا بھی ایک کشتی ہے، میرا دل بھی ایک کشتی ہے جو کہ خواہشات کے سمندر میں چل رہا ہے۔ یہ بار بار ذکر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنے جذبات کے سمندر میں کہیں ادھر ادھر ڈولتا نہ رہوں، اور میں اپنے من کے اندر جمپ لگاؤں، اور اپنے من میں چھلانگ لگا کے جو میری اندر کی گندگی اور غلطیاں ہیں، غصہ ہے، بے حیائی ہے، بے راہ روی ہے، ان سب کی اصلاح کروں، تو پھر میں اسے باہر نکلوں گا، اور پھر اپنے عمل کو درست کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے وہ قرب عطا کرے گی، وہ مقام عطا کرے گی جو اس نے مجھے پہلے دیا ہوا تھا۔ میں نے گرا لیا اپنے آپ کو۔ تو خالی کشتی میں بیٹھ جانے سے اپار نہیں لگیں گے جب تک من کا کھوٹ نہیں صاف ہوتا۔ تو کشتی میں بیٹھ کے نسبت کے بعد اپنے من کے اندر غوطہ زن ہو کے اپنی غلطیوں کو دیکھنا، اس کی اصلاح کرنا، پھر آپ اس کی ذات کے جزیرے پہ نکلیں گے، اور پھر مشاہدے اور عمل کے ساتھ اس محبت کو پروف کرنا۔ یہ ایک میسج ہے جو لگتا ہے مجھے کہ ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں سورہ قصص، سورہ صافات کے اس پورے انبیاء کی ڈسکشن سے، کہ پہلے تو نسبت میں آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد عقل کریں، من کی صفائی کریں، اپنے اندر کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہم اس کی ذات کو پائیں۔ باقی تمام چیزیں سفر کا حصہ ہیں، ان کو کراس کرتے جائیں وقت کے ساتھ ساتھ، وہ اللہ کے حوالے کریں۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، جو بھی لوگ موجود ہیں، آنے والے چلے گئے ہیں، ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خوبصورتی، حسن، کمال یا اعتماد پایا تھا انسان کے اندر کہ یہ میری ذات کو پریزنٹ کرے گا اور اپنا آپ میرے حوالے کرے گا، اور یہ میرا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، حاضرین و غائبین کو، وہ مقام مرتبہ عطا کرے، ہمیں اپنی ادراک والی، حیات والی، اپنی پیار والی زندگی اور حیات عطا کرے، اپنی بقا والی زندگی عطا کرے، اور اپنے پیاروں کا پیار اور اپنا پیار دائمی طور پہ استقامت کے ساتھ ہمیں عطا کرے، اور اپنی سمجھ، اپنا خاص قرب، اپنا اسم، اپنی وحدانیت، اپنی صفات، اپنا کلام، اپنے نبی، اپنا دین، ان سب کی سمجھ کے دروازے ہمارے لیے کھولے، اور اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، فتح و نصرت دائمی طور پہ یہ رحمتیں اور رستے ہمارے لیے عافیت کے ساتھ کھولے۔ ظاہری بات نہیں شفا، ظاہری بات نہیں حیا، ظاہری بات نہیں خیر و عافیت ہمیں عطا کریں، اور جو رحمت برکت خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اپنے رب سے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے، وہ ساری ہمارے لیے قبول کرے اور ہمیں عطا کرے، اور جن شرور اور بری چیزوں سے اور ہلاکتوں سے انہوں نے اپنے لیے اور امت کے لیے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے لیے وہ قبول کرے اور وہ پناہ ہمیں عطا کرے، اور ہر شر، برائی اور شیطانیت اور بری چیز پہ، ہر خیر پہ چلنے والے جن اور انسان کو، جس کے اندر کچھ ذرا برابر بھی خیر ہے، ان کو ظاہری بات نہیں فتح عطا کرے، استقامت عطا کرے، بڑھتا ہوا پیار اور ایمان عطا کرے، ہم سے اور ہماری اولادوں سے اس نور کو اللہ تعالیٰ کی ذات جاری و ساری رکھے، آخری انسان تک، آخری دن تک عزت کے ساتھ زندگی اور کامیابی کے ساتھ اللہ کی ذات ہمیں اس دنیا سے اسی جس نسبت سے اس نے ہمیں بنایا، اسی نسبت اور پیار کے ساتھ واپس اپنی اس محفل میں جہاں پہ وہ ہے اور اس کے بندے ہیں، ہمیں اپنی فضل اور کرم اور رحمت و طرز کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں وہاں پہ واپس لے کے جائے، اور جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، جن اور انسان، جن سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔
اور پلٹنے کی اور اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے قریبی ہیں، دور کے ہیں، اور ان کے درجات بلند کرے، اور اپنی شایان شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلامتی، رحمت برکت نازل فرمائے، اور ان پر، ان کی آل پر، ازواج پر، ان کی اصحاب پر، امت پر، تمام جتنے بھی لوگ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب پہ صلاۃ و سلامتی نازل فرمائے، اور ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔